نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم ارزقنی التفکر والتدبر بما یتلوہ لسانی من کتابک والفهم له والمعرفة بمعانيه والنظر في أجائبه والأمل بذلك مع بقيت إنك على كل شيء قدير رب ارحمهما كما ربياني صغيرا اللهم حاسبني حسابا يسيرا ربي أوزيني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي انی تبت الیک و انی من المسلمین آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی آپ کی تفسیر سورہ البقرہ آیت نمبر 135 سے ہے۔ البقرہ آیت نمبر 135 سے تفسیر۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی، او نصارا، یا نصارا، تہتدوا، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، کنہوں نے کہا؟ اہل کتاب کی ہی غلط پروپیگنڈے کے اوپر بات ہو رہی ہے۔ اور اہل کتاب کس کو کہتے ہیں؟ جن کے اوپر الہامی کتاب اتری، یعنی یہود اور نصارہ۔ تو انہی کے اہل کتاب کے غلط پروپیگنڈے پر اللہ سبحانہ تعالیٰ بات کر رہے ہیں کہ یہود کہتے تھے کہ یہودی ہو جاؤ۔ وقالو، وہ کہتے ہیں کونو، ہو جاؤ، ہودن، یہودی ہو جاؤ، ہدایت پا جاؤ گے۔ ہدایت پا جاؤ گے یعنی ہدایت یافتہ ہو جاؤ گے، جنت میں چلے جاؤ گے۔ تو یہود کے نزدیک ہدایت یہودیت تھی، اور نصارہ کہتے تھے، او نصارہ، وہ اپنے دین کے لیے کہتے تھے کہ نصرانی ہو جاؤ، عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے۔ تو دونوں یہی کہتے تھے۔ وقالو کونو ہودن اور نصارہ تہتدوا، وہ کہتے تھے یہودیت جو ہدایت پانے کے لیے کافی ہے، اور وہ کہتے تھے کہ نصرانیت جو ہے وہ ہدایت پانے کے لیے اختیار کرو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں، قل، ان سے کہہ دیجئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان کو بتا دیجئے، بل ملت ابراہیم حنیفہ وما کان من المشرکین، ان کو بتا دیجئے کہ ہدایت پر ہونے کے لیے یہودی اور نصرانی کسی بھی خاص گروہ یا فرقے سے تعلق رکھنا نہیں چاہیے، نہیں ضرورت ہے اس کی، بلکہ ہدایت کا معیار کیا ہے؟ ہدایت پر کون ہوگا؟ ان کو ہدایت کا معیار بتا دیجئے، اسٹینڈرڈ بتا دیجئے۔ قل بل ملت ابراہیم، وہ ہوگا ہدایت کے اوپر جو ملت ابراہیم کے طریقے پر ہوگا۔ ملت ابراہیم، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کے اوپر ہوگا، وہ ہدایت کے اوپر ہوگا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نظر میں کسی خاص گروہ، کسی خاص جو گروپ ہے، کسی فرقے سے تعلق رکھنا وہ ہدایت کا معیار نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ہدایت کا معیار کیا ہے، اسٹینڈرڈ کیا ہے؟ ملت ابراہیمی، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ۔ اور ان کا طریقہ کیا تھا یہ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں، جو ہدایت کا طریقہ حنیفن، وہ یکسو تھے، وما کانا من المشرکین، اور مشرکوں میں سے بالکل بھی نہیں تھے۔ خالص توحید کا طریقہ تھا ان کا، اور حنیف بھی تھے، حنیفن، یکسو تھے، ون ڈائریکشنل، ان کا فوکس ایک ہی طرف تھا۔ انہوں نے، ابراہیم علیہ السلام نے صرف ایک اللہ کو اپنی زندگی کا محور اور مقصد بنایا ہوا تھا۔ تو حنیفن کا لفظ آیا حنفا سے، حانونفا۔ حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف وہ ہوتا ہے جو دنیا میں جہاں کہیں بھی موجود ہو، حالات کیسے بھی ہوں، اچھے ہوں، آزمائشوں میں ہو، گرمی ہو، سردی ہو، مشکل ہو، آسانی ہو، ہر حال میں اس کی توجہ، اس کی لو کس کی طرف لگی ہو؟ اللہ تعالیٰ کی طرف لگی ہو۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو سب سے کٹ کر صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے۔ حنیف وہ ہوتا ہے جو لوگوں میں رہتے ہوئے بھی جس کا خیال اللہ ہی کی طرف ہو، بیٹھا وہ لوگوں کے درمیان ہو، لیکن لو کس سے لگی ہو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے لگی ہو۔ تو حنیف وہ ہے جو ہر حال، ہر وقت اور ہر جگہ اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ ریکمینڈ کر رہے ہیں کہ یہ ہدایت کا طریقہ،
اور ان کے طریقے کا پہلا جز کیا تھا کہ حنیف تھے. ہر وقت ہر جگہ ہمہ جہت ہمہ وقت ان کا توجہ کس طرف تھی؟ اللہ تعالیٰ کی طرف تھی. تو ہدایت کا معیار ملت ابراہیمی ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو خالص توحید پر تھے اور یکسو تھے، جبکہ موجودہ یہودیت اور نصرانیت جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد، موجودہ جو یہودیت کے نظریات ہیں، پہلے یہودیت پہ بات کریں، کیوں کر رہی ہوں کیونکہ یہ کہا گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ یہودی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے، اور نصرانی کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے. تو بات یہ ہے کہ جو موجودہ یہودیت کے نظریات ہیں وہ موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد ان کی تعلیمات سے بالکل ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام سے تقریباً 300-400 سال پہلے یعنی قبل مسیح میں وجود میں آئے. اسی طرح جو عیسائیت ہے وہ عیسیٰ علیہ السلام کی بنیادی تعلیمات اور عقائد سے بالکل ہٹ کر عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے بعد بہت بعد وجود میں آئی. یہودیت کے نظریات موسیٰ علیہ السلام کے انتقال کے کافی عرصے بعد عیسیٰ علیہ السلام کے آنے سے تقریباً 300-400 سال پہلے وجود میں آئے، اور عیسائیت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کافی بعد جو موجودہ تعلیمات اور عقائد ہیں عیسائیت کے، وہ عیسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد جو ہے وہ وجود میں آئے ہیں. تو ان دونوں گروہوں کے موجودہ عقائد میں واضح شرک موجود ہے، دونوں گروہوں کے، جو یہود ہیں اور جو نصارہ ہیں ان کے دونوں کے. تو یہود میں شرک کیسے موجود ہے کہ یہود عزیر علیہ السلام کو جو نبی گزرے ہیں اللہ تعالیٰ کے، ان کو اللہ کا بیٹا کہتے تھے. اور میں نے وجہ آپ کو بتائی تھی کہ جب وہ بخت نصر بادشاہ نے حملہ کیا تھا یہود کے اوپر تو اس نے ساری تورات کے نسخے ڈیمیج کر دیے تھے، جلا دیے تھے. تو عزیر علیہ السلام نے اس وقت موجود تھے، انہوں نے اپنی یادداشت کی بنیاد پہ ساری تورات دوبارہ لکھی تھی، تو انہوں نے اٹھا کے ان کو اللہ کا بیٹا بنا لیا. اور عیسائی جو ہے وہ تو 3 خدا کے عقیدہ تثلیث، فیتھ آف ٹرینٹی کو مانتے ہیں، اور ان کے تو بہت ہی عقائد میں گڑبڑ ہے. تو ان سب کے باوجود علماء یہود نے اپنے عوام کو یہ بات سمجھائی ہوئی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے. اور حالانکہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہودیت تو موسیٰ علیہ السلام کے بھی بہت بعد وجود میں آئی، غلط نظریات شامل ہونے سے، تورات میں تحریف وغیرہ کرنے سے. تو اور یہ سارے انبیاء جو ابراہیم علیہ السلام ہوں یا ان کے بعد میں آنے والے انبیاء ہوں، موسیٰ علیہ السلام ہوں یا عیسیٰ علیہ السلام ہوں یا کوئی بھی ہوں، وہ سب کے سب دین اسلام ہی لے کر آئے ہیں. آدم علیہ السلام سے لے کے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک تمام انبیاء کون سا دین لے کر آئے؟ دین اسلام لے کر آئے. پچھلی تفسیر میں آپ نے پڑھا تھا نا آیت، میں نے آپ کو بتائی تھی کہ اللہ کے نزدیک ان الدین عند اللہ الاسلام ہے، اسلام ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پر اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا کہ ہدایت یہودیت یا نصرانیت میں نہیں ہے، بلکہ کسی بھی گروہ سے تعلق رکھنے میں نہیں ہے، بلکہ ہدایت کا طریقہ کون سا ہے؟ جو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ تھا. اور ان کا طریقہ کیوں ہدایت کا طریقہ ہے؟ کیونکہ وہ حنیفن تھے، حنیف یکسو تھے، ہر حال میں اللہ کی طرف اور خالص توحید پر قائم تھے. وما کان من المشرکین، ہر حال میں اللہ کی طرف. تو ان میں سے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ ہودن ہو جاؤ یا نصارہ تو ہدایت پائے جاؤ گے، ان میں سے کوئی نہ ہدایت پر ہے اور نہ ہی ان کا ملت ابراہیم سے کوئی تعلق ہے، کیونکہ یہ سب تو سب مشرک ہیں، شرک میں گرفتار ہیں. جبکہ ابراہیم علیہ السلام خالص توحید پر تھے، یکسو تھے، مشرکین میں سے نہیں تھے. تو ملت ابراہیمی پھر وہ طریقہ ہو سکتا ہے جو ہدایت کا راستہ ہو، جس میں کوئی شرک نہ ہو، جس میں صرف لو جو ہے اللہ کی طرف لگائی جائے، خالص توحید کا طریقہ ہو. تو اللہ تعالیٰ نے طریقہ بتا دیا کہ آپ ان کو جواب دے دیجئے جو کہہ رہے ہیں کہ وَقَالُوا كُونُوا هُودًا وَنَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، تم ہدایت پا جاؤ گے. اچھا، تَهْتَدُوا کا جو ورڈ ہے کل میں نے تھوڑا سا ایکسپلین کیا تھا، آپ لوگ بھی نوٹ کر لیں. اس کا روٹ ہدی ہے جو ہدایت کا ہوتا ہے، ہا دالیا. لیکن ایک ورڈ ہوتا ہے ہدا اور ایک ورڈ ہوتا ہے اہتدا. تو ہدا کے معنی ہوتے ہیں ہدایت دینا دوسرے کو، اور اہتدا کے مطلب ہوتے ہیں خود ہدایت پانا. اور تا تدو کا ورڈ جو ہے وہ اہتدا سے ہے.
تو اس بات کا جواب اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ یہود کہتے ہیں یہودی ہو جاؤ جنت میں چلے جاؤ گے، نصارہ کہتے ہیں نصرانی ہو جاؤ ہدایت پا جاؤ گے. تو آپ ان کو بتا دیے نہیں، اصل طریقہ کیا ہے ہدایت پانے کا؟ بل ملت ابراہیم، ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ ہے. اور طریقہ ان کا کیا تھا؟ حنیفن، یکسو تھے، اور وما کان من المشرکین، اور جو بالکل بھی مشرکین میں سے نہیں تھے. اتنے بڑے مشرک ماحول میں آنکھ کھولی لیکن پھر بھی خالص توحید پہ تھے، خالص توحید کے لیے ہمیشہ جد و جہد کرتے رہے. پھر آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ قولو، تم سب کہو. تو قولو جو ہے قول سے امر کا سیگا ہے، امر جمع کا سیگا ہے، اور خطاب کس سے ہے؟ مسلمانوں سے خطاب ہے کہ قولو تم سب کہہ دو. صحابہ کرام اجمعین کو کہا جا رہا ہے، پھر ان کے ذریعے تمام مسلم امہ کو ہی کہا جا رہا ہے کہ تم سب کہہ دو. ایمان کا معیار اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ آپ ان کو ایمان کا معیار بتا دیں کہ ایمان کا معیار کیا ہے. تو قولو تم سب کہو آمنا، ایمان لائے ہم، باللہ اللہ کے ساتھ. ہم تو اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں. اور کس پر ایمان لاتے ہیں؟ وما انزل الینا، اور جو نازل کیا گیا ہماری طرف. ہماری طرف کیا نازل کیا گیا ہے؟ جو قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، وہ اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. ہماری طرف جو اتارا گیا یعنی قرآن اور سنت، اس پر بھی ہم ایمان لاتے ہیں. وما انزل، اور جو اتارا گیا نازل کیا گیا الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط، اور ہم اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو دوسرے انبیاء پر اتارا گیا، یعنی ابراہیم علیہ السلام پہ اور اسماعیل علیہ السلام پہ، و اسحاق و یعقوب، اور اولاد یعقوب، اور اولاد یعقوب پر. اور یہ جو اسباطی کا لفظ آیا ہے نا، اسباطی کہ اولاد یعقوب، تو اسباط کے جو معنی ہے سبت کی جمع ہے، سین بے توئے. سبت کے لفظی معنی ہوتے ہیں پھیلنا اور بڑھنا. تو سبت کی جمع اسباط ہے. تو اسباط بنیادی طور پر ایک باپ دادا کی اولاد کو کہا جاتا ہے، ایک باپ دادا کی اولاد جو پوتوں پڑ پوتوں میں بدل کر بڑھتی چلی جاتی ہے. اور یہاں پر جو والاسباطی سے مراد، جو آپ نیچے ترجمے میں دیکھ رہے ہیں اولاد یعقوب لکھا ہے، تو اس سے مراد بنی اسرائیل ہیں، یا بنی اسرائیل سے جو انبیاء مبعوث ہوئے تھے وہ مراد ہیں. تو بہرحال خطاب یہاں مسلمانوں سے ہے، صحابہ کرام سے ڈائریکٹ کانٹیکس میں ہے، اور ان کے ذریعے تمام مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ایمان کا معیار، ہدایت کا معیار بتائیں. کہ یہ لوگ جو کچھ بھی کہتے ہیں اہل کتاب، آپ ان کو یہ جواب دیں کہ ایمان کیا ہے. ایمان یہ ہے جو ہم لاتے ہیں کہ قولوا آمنا باللہ، کہ ہم ایمان لاتے ہیں اللہ پر، اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہمارے پر اتارا گیا ہے قرآن و سنت، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو دوسرے انبیاء پر اتارا گیا، جو صحیفے ابراہیم علیہ السلام اسماعیل علیہ السلام پر اتارے گئے اس پر بھی ایمان لاتے ہیں. تو صوف ابراہیم کا ذکر تو سورہ اعلیٰ میں آتا بھی ہے، صوف ابراہیم موسیٰ. تو ہم نے شروع میں پڑھا تھا سورہ البقرہ کے کہ وہاں ذالک الکتاب ہدی للمتقین میں متقین کی صفات بتائی گئی تھی، اور وہاں پر ایک صفت یہ بھی بتائی گئی تھی متقین کی، تقوی والوں کی، کہ والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، کہ متقی وہ لوگ ہیں جو اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان کے اوپر اتارا گیا، اور اس پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ان سے قبل اتارا گیا. تو اس کی تفصیل یہاں پر بتائی جا رہی ہے، آپ سمجھ لیں. تفصیل بیان ہو رہی ہے. اور کیوں بیان ہو رہی ہے؟ کیونکہ دراصل یہود نے عیسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا تھا، نہیں مانے تھے، اور ان کے اوپر بلکہ بہت برے الزامات لگائے تھے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی انکار کر رہے تھے، اور نصارہ نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا تھا. اس لیے کہا جا رہا ہے کہ تم ان کو بتا دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام ان کو بتا دیں کہ ہمارا دین تو بہت ہی اعتدال اور انصاف پر مبنی دین ہے. ہم اللہ کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء اور اللہ کی بھیجی ہوئی تمام کتب پر ایمان لاتے ہیں. تمام انبیاء، رسل اور کتب سب پر ایمان لاتے ہیں، اور ہم ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. ہمارا دین تو ایسا دین ہے کہ ہم سب پر ایمان لاتے ہیں، جو ہمارے پر اتارا گیا اور جو اس سے پہلے بھی اتارا گیا، جو انزل الی ابراہیم اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط. تو یہ ہے ہمارا ایمان. ہم تمام انبیاء اور رسل کتب پر ایمان لاتے ہیں اور ان کے درمیان تفریق نہیں کرتے. لا نفرق بین احد من الرسل، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان کے درمیان کسی قسم کی تفریق نہیں کرتے. تو
तफरीक नहीं करते का क्या मतलब है? यानी हर एक को मानते हैं, और तफरीक का मतलब क्या होता है कि हम किसी एक के दरमियान तफरीक नहीं करते, फर्क नहीं करते। तफरीक ये होती है कि एक रसूल को माना जाए, दूसरे को ना माना जाए। देखिए यहूद और नसारा दोनों कर रहे थे। लेकिन बात यह है कि मुसलमानों को ये कहने का हुक्म दिया जा रहा है कि हम किसी में तफरीक नहीं करते, अंबिया के दरमियान तफरीक नहीं करते। तमाम अंबिया हक पर थे, अल्लाह का पैगाम लेकर आए थे, और वो चीज लेकर आए थे जो अल्लाह ताला ने उन्हें दी थी। तो ला नुफर्रिकु बैना अहदिम मिनहुम, तो तफरीक किस लिहाज से नहीं करते? ईमान लाने के हिसाब से अंबिया के दरमियान हम फर्क नहीं करते, सबके ऊपर ईमान लाते हैं। ईमान लाने के लिहाज से, ईमान लाने के एतबार से अंबिया के दरमियान हम फर्क नहीं करते। हम हर नबी पे ईमान लाते हैं कि वो अल्लाह के रसूल थे। बाकी है कि फजीलत अल्लाह ताला ने दी है अंबिया में से बास को, और ये बात सूरह अल बकरा की आयत नंबर 253 में आती है। अल बकरा 253, अल्लाह ताला फरमाते तिलकर रसूल फद्दलना बादहुम अला बाद, ये रसूल हैं जिनमें से बास को हमने बास पर फजीलत दी है। और वहां ये भी कहा गया कि जैसे मूसा अलैहिस्सलाम से हमने कलाम किया, और जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के भी फजाइल, खास 6 फजाइल अहादीस में मज़कूर हैं। तो बहरहाल किस हिसाब से हम फर्क नहीं करते? ईमान लाने के हिसाब से अंबिया में तफरीक नहीं करनी, और तमाम अंबिया जो कुछ लेकर आए हैं वो हक था, और उनके दौर में काबिल अमल था। यही बात इस आयत में बताई जा रही है। और नानु लहू मुस्लिमून, और हम उसके लिए फर्मा बरदार हैं। तो अब वजह बताई जा रही है कि आप इनको जवाब दें कि चूंकि हम अल्लाह के लिए फर्मा बरदार हैं, नानु लहू उसके लिए, अल्लाह के मुती और फर्मा बरदार हैं, इसलिए हम उस पर भी ईमान लाते हैं जो हमारे पर उतारा गया, यानी कुरान करीम, और उन तमाम कुतुब और साहिब पर भी ईमान लाते हैं जो अल्लाह ताला ने इब्राहिम अलैहिस्सलाम, इस्माइल अलैहिस्सलाम, और दूसरे जो याकूब अलैहिस्सलाम और औलाद याकूब यानी बनी इसराइल के अंबिया को दिया था, उन सब पर भी ईमान लाते हैं। और उस पर भी ईमान लाते हैं वमा ऊतिया मूसा, जो मूसा अलैहिस्सलाम को दिया गया, क्या दिया गया था? तौरात। व ईसा, और जो ईसा अलैहिस्सलाम को दिया गया इंजील, उस पर भी ईमान लाते हैं। वमा ऊतियन नबिय्यून मिर रब्बिहिम, और जो दिए गए तमाम अंबिया, नबिय्यून अंबिया नबी की जमा है, मिर रब्बिहिम। तो बात यह है कि हम क्योंकि अल्लाह के फर्मा बरदार हैं, नानो लहू मुस्लिमून है, इसलिए हम तो जो नबी भी अल्लाह ताला ने भेजा है, जो नबी भी अल्लाह का पैगाम लेकर आया है, अल्लाह की किताब लेकर आया है, सहीफे लेकर आया है, हम उस सब पर ईमान ले आते हैं। वजह क्या है? क्योंकि हम उसके लिए फर्मा बरदार हैं। तो वो जो भी उसकी तरफ से जो भी मिन रब्बिहिम लेकर आएगा, जो भी नबी आएगा और वो मिन रब्बिहिम कोई चीज लेकर आएगा, चाहे वो साहिफ हो, चाहे वो कुतुब हो, या कोई अल्लाह का पैगाम हो, हम तो सब उसके ऊपर ईमान लाते हैं। ये कहा जा रहा है। तो हमारे लिए क्या हुक्म है जो इस आयत से हमें समझ में आ रहा है? क्या हुक्म है हमारे लिए? हमारे लिए हुक्म यह है कि हमने तमाम अंबिया और रसूल और कुतुब पर ईमान रखना है, तमाम इलामी किताबों पर ईमान रखना है, तमाम अंबिया पर ईमान रखना है कि वो अल्लाह के नबी थे, चाहे वो कोई भी हो, जितना भी नाम लिए गए या उसके अलावा भी जो थे। लेकिन ईमान ये रखना है कि अंबिया बरक थे और अल्लाह ही के नबी थे और अल्लाह ही की तालीमात लेकर आए थे, ठीक। लेकिन हमारे लिए काबिल अमल अब सिर्फ कुरान है। ईमान की हद तक सब पर ईमान रखना है, इंजील पर भी, तौरात पर भी, जबूर पर भी, कि अल्लाह की किताबें हैं, ईमान रखना है, ठीक। अमल किस पर करना है? कुरान पर करना है। काबिल अमल अब क्या है हमारे लिए? कुरान, क्योंकि कुरान ने आकर पिछली तमाम शरीयतों को मंसूख कर दिया। तो अब काबिल अमल आपके लिए, हमारे लिए क्या है? कुरान है। लेकिन जहां तक ईमान का ताल्लुक है, हर नबी और हर कुतुब पर ईमान रखना है कि वो अल्लाह की किताब और अल्लाह के रसूल है। ये बात इसमें समझाई जा रही है। लेकिन अमल, काबिल अमल अब कुरान है, क्योंकि कुरान ने आकर तमाम पिछली शरीयतों को मंसूख कर दिया, और नासिक अब किसकी शरीयत है? कुरान की है। तो इब्न हातिम की हदीस का मफहूम है कि तौरात और इंजील पर ईमान रखो, लेकिन कुरान अमल के लिए काफी है, ठीक है। फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं फ़इन आमनू, फिर अगर वो ईमान ले आए, कौन? यही यहूद और नसारा जो भी हैं, जो तरह तरह की बातें कर रहे हैं कि यहूदन हो जाओ या नसारा हो जाओ तो हिदायत पा जाओ, तो उनको समझाने को कहा गया कि आप समझाएं
کہ دیکھو ایمان تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ نے جو بھی بھیجا اس کے اوپر ایمان لاؤ، لیکن تم تو ایسا نہیں کر رہے ہو، تم صرف اپنی تورات پر ایمان لاتے ہو، قرآن کو تم انکار کر رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سمجھانے بجھانے کے بعد اگر ایسا ہو فَإِنْ آمَنُوا کہ وہ ایمان لے آئیں، بات انہیں سمجھ میں آ جائے کیسا ایمان لے آئیں، اور آمنو وہ ایمان لے آئیں سے مراد میں نے آپ کو بتایا نا یہود و نصارہ ہے۔ تو اگر تمہارے سمجھانے کے بعد فَإِنْ آمَنُوا وہ ایمان لے آئیں کیسا، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ ایسا ایمان لے آئیں جیسا کہ تم ایمان لائے ہو۔ تم کون ہے؟ یہاں کتاب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام اجمعین سے ہے کہ اگر یہ تمام گروہ تمہارے جیسا ایمان لے آئے تو سمجھ لو کہ بے شک وہ ہدایت پا گئے۔ اگر تمہاری مثل کا ایمان لے آئے تو صحابہ کرام اجمعین کے مثل کا ایمان لے آئے تو بات سمجھ جائیں تو سمجھ لیں کہ وقد اہتدوا کہ وہ ہدایت پا گئے۔ تو کیا پتہ چل رہا ہے کہ اللہ کے نزدیک ایمان کا معیار کیا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کا ایمان ایک معیار اسٹینڈرڈ ہے۔ اللہ کے نزدیک اگر کوئی ایمان معتبر ہے تو کس کا ہے؟ صحابہ کرام کا ایمان ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے صحابہ کرام اجمعین کے بارے میں قرآن میں فرما دیا، سرٹیفکیٹ دے دیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اس سے بڑا کوئی سرٹیفکیٹ ہے دنیا کا؟ ہے کوئی ڈگری اس سے بڑی؟ ان کو مل گئی، قرآن میں آ گیا، دنیا میں ان کی زندگی میں آ گیا، رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اللہم اجعلنا منہم۔ اب یہ جو آیت ہے اس کے اوپر یہاں پر اگر ہم اپنے آپ کو رکھ کر سوچیں تو اللہ تعالیٰ ہم سے بھی تو یہی بات کر رہے ہیں۔ سوچیں ذرا، دیکھیں آیت کو، ہر کوئی اپنے حساب سے سوچے کہ اللہ مجھ سے کہہ رہا ہے فَإِنْ آمَنُوا کہ اگر وہ ایمان لیں ما امنتم بِهِ، مجھ سے کہہ رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ اگر تم ایسا ایمان لے آؤ جیسے صحابہ کرام کا ایمان ہے تو سمجھ لو کہ تم ہدایت پا گئی۔ تو اب ایمان معتبر کس کا ہے؟ صحابہ کرام اجمعین کا۔ تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ہدایت پانے کے لیے؟ کیا کرنا ہوگا؟ صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہوگی، اور کوشش تو کرنی ہوگی نا، کم از کم انسان ہی تھے نا ہماری طرح، اور قریب قریب تو ہونے کی کوشش کریں نا، کیونکہ کوششیں دیکھی جائے گی۔ اور کوشش کے لیے کیا کرنا پڑے گا؟ قرآن کے ساتھ ساتھ سیرت پڑھنی ہوگی، صحابہ کرام اجمعین کے حالات زندگی جاننے ہوں گے، ورنہ کیسے کوشش کریں گے؟ اور ایسا ایمان کیسے پیدا کریں گے جو اللہ تعالیٰ سرٹیفائڈ کر دیں کہ آپ ہدایت پا گئے؟ تو اس لیے میں آپ لوگ کو بار بار کہتی ہوں کہ سیرت سنا کریں، سیرت سنا کریں، لیکن اسٹل ابھی بھی اتنے سارے لوگ ماشاءاللہ فورم پہ موجود ہیں لیکن بہت کم ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور صحابہ کے بارے میں، زندگی کے بارے میں جاننا ضروری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ان کو سمجھاؤ کہ ایمان تو یہ ہے کہ اگر اللہ پر ایمان ہے تو اللہ کی تمام کتابوں اور تمام رسولوں پر ایمان لانا چاہیے۔ فَإِنْ آمَنُوا اور اگر وہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے، ایمان لے آئے تو سمجھ لو کہ وہ ہدایت پا گئے۔ اگر تمہارے جیسا ایمان لے آئے، صحابہ کا جیسا، تو سمجھ لو کہ وہ ہدایت پا گئے۔ اور دوسرا اس کا رخ کیا ہے کہ فَإِنْ اور اگر تَوَلَّوْا وہ منہ پھیر جائیں۔ تولا کا معنی میں نے آپ کو کل بتایا تھا، واللہ کے معنی ہوتے ہیں دوسرے کو پھیر دینا، اور تولا کے معنی ہوتے ہیں خود منہ موڑنا یا پیٹ پھیرنا۔ تو دوسرا اسپیکٹ اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اگر اتنا سمجھانے بجانے کے باوجود، سب کچھ بتانے کے باوجود، اتنی واضح بتانے کے باوجود کہ دیکھو ہم تو اصل میں اللہ کے لیے فرما بردار ہیں، نحن لہو مسلمون، اس لیے تو اللہ جس بھی نبی کو بھیجے گا، جس بھی کتاب کو بھیجے گا، ہم اس پر ایمان لاتے ہیں۔ تو تمہیں بھی چاہیے کہ تم سب اللہ کی کتابوں اور رسولوں پر ایمان لاؤ، قرآن پر بھی لاؤ اور صاحب قرآن پہ بھی۔ لیکن اتنا کچھ سمجھانے کے باوجود اگر وہ ایمان نہیں لا رہے، فَإِن تَوَلَّوْا وہ منہ پھیر جاتے ہیں، تو سمجھ لو اس کی وجہ کیا ہے؟ فَإِنَّمَا تو بے شک ہم فی شقاق ضد میں ہیں، مخالفت میں ہیں، ہٹ درمی میں ہیں۔ شقاق کا لفظ جو ہے نا شق سے ہے، شین کاف کاف، پتھر کا دو ٹکڑے شق ہو کر دو ٹکڑے ہو جانا۔ تو جب دو ٹکڑے ہوتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ ایک ٹکڑا رائٹ چلا جاتا ہے، ایک ٹکڑا لیفٹ چلا جاتا ہے، تو مخالف چلا جاتا ہے۔ اس لیے شقاق کا لفظ کے معنی مخالفت یا ضد، ہٹ دھرمی کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور شقاق گرامیٹیکلی جو ہے مصدر ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے آئیں، اگر تمہاری بات سمجھ میں آ جائے ان کے کہ سب پر ایمان لے آئیں۔ اللہ کی فرما برداری کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ کی بھیجی ہوئی ہر چیز پر ایمان لائے، تو یہ بات سمجھ جائیں
تمہارے جیسا ایمان لے بمثل ما آمنتم تو سمجھ لو وہ ہدایت پا گئے. لیکن اگر وہ پھر ان تولوا منہ موڑ جاتے ہیں, بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی, تو تم سمجھ لو کہ انما ہم فی شقاق, تو پھر تو وہ ضد میں ہیں, مخالفت میں کی وجہ سے ضد کر رہے ہیں, دل سے جانتے ہیں کہ آپ سچے رسول ہیں. اور پھر ان کی مخالفت اور سازشوں سے تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, ان کی دھمکیوں سے مرعوب ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہے, پریشان بھی نہ ہو ان کی دھمکیوں سے اور مخالفتوں سے. ان سے سمجھوتے کے بارے میں بھی نہیں سوچنا, کمپرومائزز نہیں کرنے. کیوں نہیں کرنے؟ ضد میں ہے نا, شقاق میں ہے, تو یہ سب کچھ کریں گے, لیکن آپ اس سے پریشان نہ ہو. کیوں نہ ہو؟ کیونکہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, فا تو سا ان قریب, یکفی کافی ہو جائے گا, کا تمہارے لیے, ہم ان کی طرف سے اللہ تعالیٰ, اس لیے ان کی سازشوں سے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں. ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی, کیونکہ اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان کے لیے کافی ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ تمہاری طرف سے ان سے مقابلہ کرے گا, تمہارا وہ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور اللہ تعالیٰ کون ہے جو کافی ہو جائے گا؟ فَسَيَكْفِيكَهُمُ جو ہے یہ لفظ کافی سے, کفایت سے ہے, ٹھیک ہے. کاف فے یا اس کا روٹ ہے, اور کافی کا مطلب ہوتا ہے کفایت کرنا, ایسے کافی ہو جانا کہ دوسری چیزوں سے انسان بے نیاز ہو جائے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کی مخالفتوں اور ان کی شقاق اور ان کی مخالفت اور ان کی ضد کی فکر نہ کریں, کیونکہ عنقریب اللہ تعالیٰ آپ کو کافی ہو جائے گا ان کی طرف سے, یعنی آپ کی طرف سے ان سے اللہ تعالیٰ مقابلہ کرے گا. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کون ہے؟ وہ السمیع العلیم, وہ بہت سننے والا بھی ہے اور علیم جاننے والا بھی ہے. تو سمیع ہے, تمہاری تمام باتوں کو سن رہا ہے کہ تم کس کس طرح سے سمجھا رہے ہو, کہ دیکھو فرما برداری کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی سب کتابوں اور سارے رسولوں پر ایمان لاؤ, یہ سن رہا ہے, تمہاری دعاؤں کو بھی سن رہا ہے, اور علیم جاننے والا ہے کہ تمہاری نیتوں کا اخلاص بھی جانتا ہے, اور ان کے دلوں کی بد نیتی اور ان کی ضد اور اناد بھی جانتا ہے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ آپ پریشان نہ ہوں. اگر ان کو بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو سمجھ لیں ہدایت پا گئے, نہیں سمجھ میں آتی ہے, ضد میں ہے, تو پھر ان کی مخالفتوں سے گھبرائیں نہیں. فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ ان کی طرف سے آپ کو کافی ہو جائے گا, ان سے مقابلہ کر لے گا. اور سمیع اور علیم ہے, سن بھی رہا ہے اور دیکھ بھی رہا ہے, تو تسلی دی. اور اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ چند ہی سالوں میں پورا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ کافی ہو جائے گا آپ کو ان کی طرف سے. کب پورا ہوا؟ جب بنو قینقاع اور بنو نذیر, جو دو قبائل تھے یہود مدینہ کے, ان کو جلا وطن کر دیا گیا. جو تیسرا قبیلہ تھا بنو قریظہ, وہ قیدی بنے اور قتل کیے گئے. اور نجران کے جو عیسائی تھے انہوں نے بھی جزیہ دینا قبول کیا, جزیہ دے کر رہے, یعنی انڈر ہینڈ رہے, دب کر رہے. تو یہاں پر بھی ہمارے لیے سبق ہے کہ دیکھیں زندگی میں جب کوئی پریشانی کوئی مشکل آتی ہے, کبھی کسی سازش کا بھی سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, کوئی مصائب کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے, تو کیا سبق ہے؟ گھبرانا نہیں چاہیے, اللہ سے تعلق مضبوط کرنا چاہیے, اور مضبوط کریں, اس سے مزید لو لگائیں. تو کیا ہوگا کہ وہ سازشوں اور مشکلوں کے مقابلے میں ہمارے لیے کافی ہو جائے گا. لیکن یہ توکل اور پکا یقین کرنا ضروری ہے کہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ, اور یہ پریکٹیکلی ہوتا ہے, آپ کر کے دیکھیں, ورلڈ ٹرائڈ نسخہ ہے کہ آپ اللہ کے اوپر یہ توکل اور بھروسہ کر کے دیکھیں, کسی بھی میٹر میں خود بدلہ لینے کی کوشش نہ کریں کہ اللہ میرے لیے, ان کو کافی ہو جائے گا میری طرف سے, تو اللہ تعالیٰ کافی ہو جاتا ہے. کر کے دیکھیے گا کبھی. اور دوسرا سبق یہ ہے کہ صحابہ کرام اجمعین کا کوئی فرقہ نہیں تھا, یہ پتا چل رہا ہے. وہ صرف اور صرف کیا تھے؟ نحن لہو مسلمون تھے. انہوں نے ہمیشہ یہی کہا کہ اس کے لیے فرما بردار ہیں. یہ بہت بڑا سبق ہے. اور تیسرا سبق یہ ہے کہ ہدایت کا معیار ہمیشہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہے, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے صاف صاف کہہ دیا نا کہ فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ, اسٹینڈرڈ بتا دیا, یہ ہے اسٹینڈرڈ. ایسا ایمان لے آئے تو سمجھ لو ہدایت پا گئے. فقط اگلی آیت بہت ہی خوبصورت ترین قرآن کی آیت ہے, اور بہت ہی میری فیورٹ ترین آیت ہے, یقیناً آپ کی بھی فیورٹ ہو جائے گی. اس کو بہت ہی دل میں اتار کے پڑھنے کی ضرورت ہے. صبغۃ اللہ,
सिबगत अल्लाह, अल्लाह का रंग। सिबगा का लफ्ज है रंग के लिए आता है, लेकिन रंग के लिए एक लफ्ज आप पीछे भी पढ़ चुके हैं गाय के किस्से में। याद करें कौन सा वर्ड था? लौन। उन्होंने कहा था मूसा अलैहिस्सलाम से कि पूछो मा लौनुहा, कि गाय का रंग कैसा हो। तो एक रंग के लिए वर्ड आपने पहले पढ़ा था लॉन, और दूसरा वर्ड अब आ रहा है रंग के लिए, कलर के लिए, सिबगा। तो इनमें क्या फर्क है? लौन असल में कुदरती रंग होता है, जैसे गाय का रंग कुदरती होता है ना, आप डाई तो नहीं करते गाय को, जैसे आसमान का रंग, वो लौन कहलाता है। और सिबगा कौन सा रंग होता है? जो खुद चढ़ाया जाता है, चाहे जाहिरी तौर पर चढ़ाया जाए जैसे कपड़ों पर चढ़ाते हैं, या मानवी तौर पर चढ़ाया जाए जैसे दिल पर चढ़ाते हैं, रूह पर चढ़ाते हैं, शख्सियत पर चढ़ाते हैं कोई रंग, तो उसको सिबगा कहते हैं। ठीक। तो फरमाया जा रहा है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग, अल्लाह का रंग। वमन ahsanu min अल्लाह सिबगा, और कौन ज्यादा अच्छा हो सकता है अल्लाह से बढ़कर रंग के लिहाज से। यानी अल्लाह के रंग से अच्छा भला कौन सा रंग हो सकता है? और आसन इसम तफजील है अगेंस्ट सुपर नाउन ऑफ प्रीफ्रेंस है, हाईएस्ट डिग्री का, कि वमन आसन मिन अल्लाह सिबगा, अल्लाह के रंग से अच्छा कौन सा रंग हो सकता है? यानी कोई रंग उससे अच्छा नहीं हो सकता। सबसे बेहतरीन दी बेस्ट रंग कौन सा है? अल्लाह का रंग है, अल्लाह का रंग है, सिबगतुल्लाह है। तो और वनाहनु लहू आबिदून, और हम उसी के लिए इबादत करने वाले हैं, आबिद के जमा आबिदून। अब इसका बैकग्राउंड क्या है इस आयत का, कि जब कोई यहूदी मजहब में दाखिल होता था, कि वो यहूदी हो गया, तो यहूद उसे गुस्ल देते थे, और उनका यह मानना था कि गुस्ल देने से उसके तमाम साबका गुनाह धुल जाते हैं, और अब वो यहूदी हो गया और बस वो हिदायत पा गया। और ईसाई भी ये काम करते थे, नसारा, कि उनके मजहब में कोई दाखिल होता था, या जब कोई नया बच्चा पैदा होता था, तो क्या करते थे ईसाई? उसको जर्द रंग के पानी से गुस्ल देते थे, ऑरेंज कलर के पानी से। और इस रस्म को वो बैप्टिज्म कहते थे, BAPTISM, बैप्टिज्म। और उर्दू में कहते हैं बिप्तस्मा, बिप्तस्मा। तो ये इस रस्म को ये बैप्टिज्म या बिप्तस्मा कहते थे क्रिश्चियंस। और नए पैदाशुदा बच्चे या कोई ईसाइयत इख्तियार करता था तो उसको जर्द रंग पानी में मिलाकर उससे गुस्ल देते थे, और उनका मानना यह था कि अब उसके पिछले गुनाह धुल गए और ईसाइयत का रंग चढ़ गया। ठीक है। और यही यहूदियों का मानना था कि गुस्ल दे दिया तो अब उसके पिछले गुनाह धुल गए और अब यहूदियत का रंग उस पर चढ़ गया। तो अल्लाह ताला उनके सब गलत तरीकों की और एक अजीब वाहियात तरीकों की तरदीद कर रहे हैं, और एक बहुत बड़ी हकीकत बता रहे हैं, बहुत ही प्यारी हकीकत बता रहे हैं कि इन सब रस्मी रंगों को चढ़ाने में क्या रखा है, इनसे क्या होगा? ये तो तुम खुद चढ़ा रहे हो, जर्द रंग मिला लो, लाल रंग मिला लो, कुछ भी मिला के नहला लो, क्या उनको चढ़ाने से क्या मिलेगा? असल रंग कौन सा है? असल रंग तो अल्लाह का है, सिफतुल्लाह। और उसके रंग से अच्छा कौन सा रंग हो सकता है? यानी कोई भी नहीं हो सकता। तो कहा यह जा रहा है कि आप इन अहले किताब से कह दें कि इन रस्मी रंगों में क्या रखा है जो तुम ये अजीब और गरीब रस्में करते हो कि ईसाइयत का रंग चढ़ गया और जर्द रंग चढ़ गया तो ईसाइयत का रंग चढ़ गया। तो ये असल रंग तो अल्लाह का रंग है जो हमने इख्तियार कर रखा है। ये सहाबा कराम अजमईन को अल्लाह ताला जवाब सिखा रहे हैं और हमें भी सिखा रहे हैं कि असल रंग आप इनको बताएं कौन सा है? सिबगतुल्लाह है जो हमने इख्तियार कर रखा है, और उसके रंग से बढ़ के कौन सा रंग अच्छा हो सकता है? वमन आसनु मिन अल्लाह सिबगा। और उसको रंग को चढ़ाने के लिए हमने क्या किया है, क्या तरीका इख्तियार किया है कि वह नानो लहू मुस्लिहून। अंदर आ। सॉरी, प्लीज आप लोग अपने माइक्स बंद रखें। तो सहाबा कराम अजमईन को अल्लाह ताला जवाब सिखा रहे हैं कि आप इन अहले किताब से कह दें कि रस्मी रंग जो तुम चढ़ाते हो उसमें क्या रखा है? असल रंग तो अल्लाह का रंग है जो हमने यानी साहबा ने इख्तियार कर रखा है, और इस रंग से बढ़ के कौन सा रंग अच्छा हो सकता? कोई नहीं हो सकता। और इस रंग को चढ़ाने के लिए हमने क्या किया है कि नहनु लहू आबिदून, हम उसकी इबादत और बंदगी करते हैं। ये जवाब सिखाया जा रहा है। तो साहबा कराम अजमईन पर जो रंग चढ़ा था वो है सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग। तो सिबगतुल्लाह यहाँ किसको कहा गया है? अब ये भी समझने की बात है। मैं कहा देखें अल्लाह ताला कह रहे हैं उससे बढ़ के कोई रंग है ही नहीं, तो ये रंग क्या हमने नहीं चढ़ाना अपने ऊपर? सिबगतुल्लाह, अल्लाह का रंग।
کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ سب سے اچھا رنگ تو ہے ہی وہ. تو صبغت اللہ کہا کس کو گیا ہے یہ سمجھے نا, اللہ کا رنگ. تو اللہ کے رنگ سے مراد, صبغت اللہ سے مراد دین اسلام کا رنگ ہے, اللہ کے احکامات کا رنگ ہے, اللہ کے احکامات کا رنگ. اور دین اسلام کو اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کے رنگ کو رنگ کیوں کہا گیا, کیوں کہا گیا یہ بھی سمجھ لیں. کیونکہ دیکھیں جب کوئی شعوری طور پر دین اسلام میں داخل ہوتا ہے, شعوری طور پہ کیا ہوتا ہے مطلب, یعنی ایک تو ہم پیدائشی مسلمان ہیں, لیکن جب ہم شعوری قرآن پڑھتے ہیں, دل میں اترتا ہے, تو پھر ہم کیا کرتے ہیں, شعوری طور پر دین اسلام میں داخل ہوتے ہیں. اب شعوری طور پہ جب کوئی بھی دین اسلام میں داخل ہوتا ہے تو ایک خاص رنگ اس کی شخصیت پر چھلکنا شروع ہو جاتا ہے, ایک خاص رنگ میں اس کی شخصیت رنگنا شروع ہو جاتی ہے. سوچ کے دیکھیں, اس کے پھر معاملات ہوں, عبادات ہوں, رہن سہن, جو اس کی لیونگ ہو, اس کا کھانا پینا ہو, اوڑھنا پہننا ہو, چال ڈھال ہو, اس میں فرق آتا جاتا ہے, ایک رنگ سا چڑھنے لگتا ہے. تو یہ کہنا کہ ہمارے تو دل میں یہ ہے اور نیت یہ ہونا چاہیے, یہ سب کافی نہیں ہوتا. پوری شخصیت اندر سے باہر تک صبغت اللہ, اللہ کے رنگ میں رنگی بھی نظر آنی چاہیے. اندر سے اخلاص اور باہر سے سب کچھ, طور طریقے, پہننا اوڑھنا, رہن سہن, گفتگو, ڈیلنگ, سب پہ کیا نظر آنا چاہیے انسان کا, صبغت اللہ, اللہ کے احکامات کا رنگ نظر آنا چاہیے. تو اللہ کا رنگ وہ ہے جو صحابہ کرام اجمعین پہ چڑھا ہوا تھا. اور اللہ کا رنگ کیا ہے کہ انسان پورے کا پورا دین اسلام میں رنگا ہوا ہو, ڈوبا ہوا ہو, سر سے پاؤں تک اللہ کا فرما بردار ہو, اٹھتے بیٹھتے سوتے جاگتے کھاتے پیتے, زندگی کے ہر شعبے میں ہر وقت اللہ کی یاد ہو, اللہ کا ذکر ہو, اللہ کی طرف دھیان اور اس کے حکم پر چلنے کی کوشش. انسان کی پوری شخصیت کا رنگ اللہ کا رنگ ہو. اور اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے رنگ سے بڑھ کے بھلا کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ہم سے, بتاؤ بھلا اس سے اچھا کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, سب رنگوں سے بڑھ کر اچھا رنگ اللہ کا رنگ ہے. جو اپنے جو اللہ تعالیٰ کا رنگ ہے, کیوں سب سے اچھا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک مکمل دین دیا ہے. تو دین کا رنگ اگر انسان اپنے پر چڑھا لے تو اس سے اچھا کوئی رنگ ہو سکتا ہے؟ اکملت لکم دینکم ہم پڑھ چکے ہیں. اور پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے, تو اس نے جو طریقے, جو رنگ اپنے اوپر چڑھانے کو بتایا ہے, اس سے بڑھ کے فائدہ مند کوئی اور رنگ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سوال کیا ہے کہ ذرا ہم سوچیں, سبھی کو جگایا گیا ہے, جھنجھوڑا گیا ہے کہ سوچو اور غور کرو. وَمَنْ أَحْسَنُ, کون سب سے اچھا ہو سکتا ہے, مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, اللہ کے رنگ سے کوئی اچھا رنگ ہو سکتا ہے؟ سوچو ذرا, بتاؤ, سوچو کون سے رنگ اچھے ہیں جو لوگوں نے بنائے ہوئے ہیں, خود ساختہ مینرز ہیں, انگریزوں کے مینرز فالو کیے جا رہے ہیں, یا کسی بھی خود بنا لیے ہیں کہ یہ مینرز ہے اور یہ ڈس مینر ہے, یا وہ طریقے اچھے ہیں جو اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بتائے ہیں؟ تو سوچیں ہم بھی, اللہ تعالیٰ یہی تو کہہ رہے ہیں کہ سوچو, وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً, کہ کون سا رنگ اچھا ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے جو اللہ نے ہی بتائے ہیں, یا وہ جو خود ساختہ طریقے ہیں؟ کون سے طریقے اچھے لگتے ہیں؟ سوچو. تو بہرحال اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس رنگ کو چڑھانے کا طریقہ بتا رہے ہیں کہ اس رنگ کو چڑھانے کا طریقہ کیا ہے. طریقہ یہ ہے اللہ کا رنگ چڑھانے کا, صبغت اللہ کے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ, کہ ہم اسی کے لیے عبادت کرنے والے ہیں. عابدون, عابد کی جمع, یعنی عبادت کرنے والے ہیں. یعنی اللہ کا رنگ چڑھانے کا طریقہ کیا ہے, اس کو چڑھانے کے لیے اللہ کی مکمل عبادت اور اطاعت اور بندگی کرنا ضروری ہے. صبغت اللہ چڑھانے کے لیے صرف نماز روزہ کرنا کافی نہیں ہے, بلکہ درست عبادات, درست ریچولز کے ساتھ ساتھ اللہ کے ہر حکم کے آگے جھک جانا ہے, پوری کوشش کرنی ہے. کیونکہ رنگ ہر طرف سے چڑھانا ہے, صرف عبادات سے تھوڑی رنگ چڑھ جائے گا. ہر آسپیکٹ سے اللہ کا رنگ چڑھانے کی کوشش کرنی ہے کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی جگہ نہ رہے جہاں پر اللہ کا رنگ نہ چڑھے. اور صبغت اللہ چڑھنے کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ انسان کے چہرے, اس کے انداز, اس کے رہن سہن سے عاجزی, بندگی اور اطاعت کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے, نظر آ جاتا ہے آپ کو. اس کے اندر سے پھر تکبر, فخر و غرور اور میں یہ سب نکل جاتا ہے. پھر اس کے
طور طریقے، اس کی عبادات، اس کے اخلاق، سب پر اللہ کی بندگی چھلکنے لگتی ہے. یعنی صبغت اللہ کا جو رنگ ہے وہ انسان کے اخلاق، عبادات، معاملات، ظاہری وضع، قطع، پہننا اوڑھنا، گفتگو، ہر جگہ نظر آنا چاہیے. یا پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس کو دیکھ کر اللہ یاد آ جائے تو سمجھ لیں کہ اس کے اوپر صبغت اللہ چڑھا ہوگا. تو یہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سبھی سے مخاطب ہے اور چاہتے یہ ہیں کہ ہم اپنے اوپر دین کا رنگ چڑھا لیں، جس کو اللہ تعالیٰ نے اپنا رنگ کہا ہے، اور کہا ہے کہ اس سے بڑھ کے رنگ اچھا ہو ہی کون سا سکتا ہے. تو چڑھانا ہوگا نا ہمیں. اب صبغت اللہ اپنی ذات پر چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ سمجھنا بھی بہت ضروری ہے، کیونکہ ہم میں سے کون یہ نہیں چاہتا کہ بہترین قسم کا رنگ اپنے پر چڑھا لیں. رنگ تو ہم بہت سے کرتے ہیں نا، پتہ نہیں کہاں کرتے ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کا رنگ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سب سے بہترین ہے. تو اب اس کو چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا یہ سمجھنا ضروری ہے. اپنی ذات پر اللہ کا رنگ چڑھانے کے لیے کیا کرنا ہوگا، یہ ہے کوشچن، لکھ لیں. صبغت اللہ اپنی ذات پر چڑھانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا. تو اس کو ہم رنگریز یا ڈائر کی مثال سے سمجھ سکتے ہیں. ڈائر کی مثال سے سمجھیں. جس کو اگر آپ کوئی کپڑا دیں تو جس پر وہ وائٹ نہ ہو، وہ کپڑا اس پر پہلے سے کوئی رنگ چڑھا ہوا ہو، تو وہ کیا کرتا ہے، کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے اس کو پہلے اس کا رنگ، پرانا جو رنگ ہے وہ کاٹنا پڑے گا ورنہ رنگ نہیں چڑھے گا. تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جو بالکل پیور وائٹ ہے اور اس پہ پہلے کوئی بھی رنگ چڑھا ہوا نہیں ہے، دنیا کا، غلط عقیدے کا یا کسی بھی چیز کا. تو پہلا مرحلہ پھر کیا ہوا اللہ کا رنگ چڑھانے کا؟ سب سے پہلا اسٹیپ نمبر 1 رنگ کاٹ کا ہے. سب سے پہلے اپنے اوپر چڑھے ہوئے پرانے رنگ اتارنے ہیں، اپنے آپ کو ایک نئے روٹین میں لانا ہے، اپنے انداز، اپنی وضاحت، اپنا پہننا اوڑھنا، اپنے رہن سہن کو بدلنا ہے. اپنے اندر سے ضد، تکبر، انا، دنیا کی محبت، لوگوں کا ڈر، غلط خیالات، غلط سوچیں، غلط نظریات، غلط طریقے سب نکالنے ہوں گے. یہ رنگ کاٹ کا مرحلہ ہے. اگر نہیں کاٹیں گے تو نیا رنگ جو صبغت اللہ چڑھے گا نہیں. کیوں؟ کیونکہ جب پچھلا رنگ اترے گا نہیں تو نیا کیسے چڑھے گا؟ یہ تو ڈائر بھی آپ کا کپڑا واپس کر دیتا ہے. تو پہلا مرحلہ شخصیت پہ سے رنگ کاٹ کا ہے، پرانے چیزوں کو رنگ کاٹ اتارنا. پھر دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ رنگ کو پکا چڑھانے کے لیے کیا کرتا ہے ڈائر؟ پکاتا ہے. دیکھا ڈائر کی دکان کے باہر بڑی بڑی کڑھائیوں میں وہ کپڑے کو پکا رہے ہوتے ہیں تاکہ پکا رنگ اس کے اوپر چڑھے، کچا نہ چڑھے. تو اب ہمیں کیا کرنا ہوگا پکا صبغت اللہ چڑھانے کے لیے؟ آزمائشوں سے گزرنے کے لیے تیار رہنا چاہیے. اور ہم پر تو چھوٹی چھوٹی آزمائشیں آتی ہیں. آپ صحابہ کرام پر سوچ کر دیکھیں کتنی بڑی بڑی آزمائشیں آئی تھی. کچھ نہیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق سوچنے، اللہ کے محبوب ترین بندے، اور ان پر کتنی آزمائشیں آئیں. ہم پر تو چھوٹی چھوٹی آتی ہیں. تو آزمائشوں سے گزرنے کے لیے اگر پکا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں تیار رہنا چاہیے. اور بات یہ کہ آزمائشیں تو ویسے بھی آئیں گی، تو کیوں نہ اللہ کا رنگ چڑھانے کی راہ میں آزمائشوں کو آنے دیں اور ان کو سمجھیں اور اس پہ سے گزر جائیں. تو پکا رنگ چڑھانے کے لیے صبغت اللہ آزمائشوں کو سمجھنا اور ان سے کامیابی سے گزرنا ضروری ہے، اور اپنے آپ کو مضبوط بنانا بھی ضروری ہے. کیونکہ چھوٹی موٹی جو آزمائشیں ہوتی ہیں نا وہ نیکی کی راہ کو روک سکتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بھی روک سکتی ہیں. سوچ کے دیکھیں نا، چھوٹی آزمائش ہوتی ہے انسان نیکی کی راہ سے رک جاتا ہے. ابھی کتنے لوگ ہوتے ہیں جو آپ کا فورم کوئٹ کر دیتے ہیں اور پوچھو تو وہ کہتے ہیں کہ جی بس ہمیں گلٹ فیل ہوتا ہے اور ٹائم نہیں ملتا. تو بات یہ ہے، میں صرف سمجھانا چاہ رہی ہوں یہاں پر کہ یہ بات نہیں ہوتی. دیکھیں گلٹ فیل کرنا ہی نہیں چاہیے. بات یہ ہے کہ اگر آپ ایک چیز سے الگ ہو جائیں گے تب تو آپ کو بالکل ہی آپ ایک الگ ہو جائیں گے، یعنی آپ کو پھر کچھ بھی سننے کو نہیں ملے گا. اس سے بہتر یہ نہیں ہوتا کہ انسان جڑا رہے، کچھ نہ کچھ سن لے، اور اس سے کیا ہوگا کہ وہ کم از کم نیکی کی راہ سے جڑا تو رہے گا. تو یہ بھی ایک طرح کی آزمائش ہوتی ہے. اور پھر اور بہت سی چھوٹی چھوٹی آزمائشیں دین کی راہ میں آتی ہیں، ہر قسم کی دین کی راہ میں آتی ہیں. آپ کوئی نیکی کر رہے ہوتے ہیں، کوئی چیریٹی کر رہے ہوتے ہیں، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے. آپ کوئی قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں، ایک رکاوٹ آ جاتی ہے کہ نہیں یہ تو بڑا مشکل ہے، نہیں کر پا رہی، مجھ سے نہیں ہو رہا، سمجھ میں نہیں آ رہا، یا کچھ بھی مشکل آ رہی ہے. ان کو سمجھنا ضروری ہے، ورنہ رنگ تو آدھے مرحلے میں آپ چھوڑ دیں گے تو پکا کیسے چڑھے گا؟ اگر رنگ کو پکائیں گے نہیں آزمائشوں سے گزار کر، تب تو پہلی دلائی میں رنگ اتر جائے گا، بات ختم ہو جائے گی. تو
पक्का चढ़ाने के लिए अपने आप को भी जरा पकाने के लिए तैयार हैं। छोटी मोटी आजमाइशें आती हैं, बड़ी तो आती ही नहीं है, बहुत कम आती हैं। अंबिया की आजमाइशों को सोचा करें, इंसान ही थे। तो अपने आप को मजबूत करना और आजमाइशों को समझना, ये दूसरा स्टेप है। क्योंकि देखें, कपड़ा या दुपट्टा अगर कमजोर हो तो फिर भी आपको डायर वापस कर देता है, कहता है कि इस पर सही रंग नहीं चढ़ सकता, ये बड़ा कमजोर कपड़ा है। तो कमजोर कपड़े पे भी रंग नहीं चढ़ता, ये भी याद रखें। फिर क्या है तीसरा स्टेप, कि ये तीसरा स्टेप था आपका कि कमजोर ना होना चाहिए इंसान को। अगर कमजोर होगा दुपट्टा या कपड़ा तो तब भी डायर आपको वापस कर देता है। चौथा स्टेप क्या है सिब्बतुल्लाह चढ़ाने का? दीन में पूरा का पूरा दाखिल होना, यानी हर एस्पेक्ट से दीन को लेना। ये क्यों जरूरी है? क्योंकि देखें, अगर आपने पूरे का पूरा आप दीन में दाखिल नहीं हुए तो अब क्या होगा? जो सिब्बतुल्लाह चढ़ेगा तो वो तो पैची होगा, कहीं गहरा होगा कहीं हल्का होगा। कैसा होगा भाई? सोच के देखे ना, एक कपड़ा है, उसके आपके ऊपर एक पोर्शन पे आप रंग चढ़ा देते हैं अच्छे से, दूसरे पे आप नहीं चढ़ा पाते, दूसरे एस्पेक्ट से दीन को छोड़ देते हैं, एक हुक्म पर अमल करते हैं दूसरे पर नहीं करते, तो अब सिब्बतुल्लाह कैसा चढ़ेगा? पैची, धब्बेदार, कहीं हल्का कहीं गहरा। तो एक तरह का खूबसूरत और गहरा रंग चढ़ाने के लिए दीन को बतौर मुकम्मल पैकेज अपनाना होगा, दीन में पूरे का पूरा दाखिल होना। या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, पूरे का पूरा दीन में दाखिल हो जाए। फिर स्टेप नंबर 5, अपने आप को माशरे के दूसरे रंगों से बचाना भी जरूरी है। माशरे के गलत रस्म रिवाज, गलत नजरियात से बचाना है। वो क्यों बचाना है? क्योंकि एक दफा आप रंग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, चढ़ भी गया, ताकि दोबारा कोई गलत रंग ना चढ़ जाए। क्योंकि देखिए, जब बहुत सारे कपड़ों को आप मिलाकर धोते हैं तो क्या होता है, जो रंग गालिब होता है वो दूसरे कपड़े के ऊपर चढ़ जाता है। तो इसलिए 5वां स्टेप क्या है? अपने आप को माशरे के दूसरे गलत रंगों से बचा कर भी रखना है। फिर गलत रस्म रिवाज, गलत नजरियात से। फिर छठा स्टेप क्या है? कई दफा रंग चढ़ जाता है, बहुत अच्छा चढ़ जाता है, लेकिन जब आप एक ही दफा धोते हैं तो फेड हो जाता है, हो जाता है। तो सिब्गतुल्लाह चढ़ने के बाद भी ऐसा होता है कि आपने चढ़ा लिया, आप कुरान पढ़ रहे हैं, बड़ा अच्छा सिब्गतुल्लाह चढ़ गया, आपका हर कुछ बदल गया। फिर क्या हुआ? आपने कुरान अब पढ़ चुके, आपने उसको ठप के रख दिया। अब आप जरा फिर से दुनिया में एंटर हुए कि अच्छा अभी तो मैं बहुत बिजी थी, दुनियादारों में बैठे। अब क्या हुआ? उनकी बातों से मुतासिर होकर आपका सिब्गतुल्लाह अल्लाह न करे फेड हो जाता है, उतर जाता है, उतर भी जाता है बातों से मुतासिर होकर। क्योंकि कभी ऐसा होता है ना, सिब्गतुल्लाह चढ़ा लिया, फिर आपसे इस तरह की बातें आपने सुनी, अच्छा तुम तो अच्छी भली थी, बड़ी कूल होती थी, ये तुमने क्या सर पे मासियों की तरह दुपट्टा ले लिया, और ये क्या चादर ओढ़ना शुरू कर दी तुमने। तो देखो, बात तो नियत की होती है और नजर की होती है और फलाना और ये और वो। तो फिर क्या होता है? ये सिब्गतुल्लाह फेड होना शुरू हो जाता है। तो अल्लाह का रंग अपने ऊपर ऐसे चढ़ाना है, ऐसे उसको पकाना है रंग को, कि बाद में किसी धुलाई, किसी किस्म के रंग कार्ड से ना उतरे, किसी हाल में ना उतरे। और ऐसा पक्का रंग चढ़ाने के लिए क्या करना होगा? अब ये सीखना है हमने। ऐसा रंग चढ़ाने के लिए, पक्का रंग चढ़ाने के लिए क्या करना होगा, ये लिखे आप। पक्का सिब्गतुल्लाह, पहला स्टेप पक्का सिब्गतुल्लाह चढ़ाने का क्या है? अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन व नहनु लहू मुस्लिमून, ये दो चीजें हैं पक्का रंग चढ़ाने के लिए। अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन को दिल में बिठाना कि अल्लाह का कोई हुक्म सामने आ गया तो मैंने क्या कहना है कि बस सुपुर्द कर दिया रब्बुल आलमीन के, समीना व अताना। और नहनु लहू मुस्लिमून, कि हम तो उसके फरमाबरदार हैं। इन दो चीजों पर अमल करना, यानी इन दो चीजों का मतलब क्या है? अपनी ख्वाहिशात नफ्स को कंट्रोल करके अपनी जात को मुकम्मल तौर पर अल्लाह के हवाले कर देना, कि बस अब वो चलेगा जो उसका हुक्म है। मेरी मर्जी, मेरी पसंद कुछ भी नहीं है, ना मेरी मर्जी चलेगी और ना लोगों की मर्जी चलेगी। अब सिर्फ क्या होगा? नानो लहू मुस्लिमून, ये होगा। तो पक्का रंग चढ़ाने का पहला स्टेप ये है, नानो लहू मुस्लिमून, अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन को दिल में बैठाना। दूसरा स्टेप क्या है पक्का तरीन रंग चढ़ाने का, जो किसी हाल में ना उतरे? हनीफन, जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम की खुसूसियत अल्लाह ताला ने बताई और कहा कि उनका तरीका है हिदायत दिलाने का। हनीफ, यकसू, वन डायरेक्शनल, जाहिरी बातनी तौर पर अल्लाह की तरफ लौ लगाना, जैसे भी हालात हों, चाहे
غلط حالاتوں، صحیح حالاتوں، گرمی سردی، مصیبت، سفر، حضر، رخ کس کی طرف ہو؟ اللہ کی طرف، چاہے شکر کر کے یا صبر کر کے، اپنا ٹارگٹ اللہ کی رضا کو بنا کر اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ یہ ہے دوسرا اسٹیپ پکا رنگ چڑھانے کا۔ تیسرا اسٹیپ پکا رنگ چڑھانے کا اللہ کا کیا ہے کہ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا ہے اور ان سے بچنا ہے، کیونکہ وہ پوری کوشش کرتا ہے کہ کسی کے اوپر بھی صبغت اللہ نہ چڑھے، اور اگر چڑھے بھی تو پورا اچھی طرح سے نہ چڑھے، کوئی ڈب کھڑبا سا، کوئی دھبے دار جو پیچی رنگ چڑھ جائے۔ تو شیطان کے ہتھ کنڈوں کو سمجھنا اور ان سے بچنا ہے۔ چوتھا اسٹیپ پکا رنگ چڑھانے کا کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، جو یہاں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ اللہ کا رنگ سب سے اچھا ہے، اور اس کو چڑھانے کا طریقہ کیا ہے؟ وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، کہ ساری عبادات اور بندگی اللہ کے لیے ہو، صبغت اللہ چڑھانے کے لیے۔ اور عابدون کا لفظ کس سے ہے؟ عابد سے، عابد کی جمع ہے عبادت کرنے والا، اور روٹ کیا ہے اس کا؟ عبد۔ عبد کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بندہ اور غلام۔ اور عبادت کیا ہوتی ہے؟ تین معنی میں آپ کو عبادت کے بتا چکے ہوں، اطاعت، فرما برداری، پوجا پرستش، ہما وقت، ہما جہت، غلامی، بندگی اللہ کی، یہ سارے معنی ہوتے ہیں عبادت کے۔ تو عبادت صرف ریچولز نہیں ہوتی، عابدون جو ہیں وہ صرف ریچولز ادا کرنے والے نہیں ہوتے، ہما وقت غلامی، اطاعت، بندگی اللہ کی کرنے والے ہوتے ہیں۔ ہر چیز میں اللہ کی بندگی، اللہ کے حکم پر چلنے والے جو ہوتے ہیں وہ عابدون ہوتے ہیں، وہ عابدون ہوتے ہیں۔ تو یہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ تم نے رنگ چڑھانا ہے تو اللہ کا رنگ چڑھاؤ۔ اور سوال جو کیا گیا اس کو یاد رکھیں کہ ہم سب کو دماغ کو جگایا گیا کہ ومن آسن من اللہ صبغہ، کہ ذرا سوچو کہ سب سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ ہی کا رنگ ہو سکتا ہے، تو اس کو چڑھانے کی اپنے اوپر کوشش کرو۔ پرانے رنگوں کو اتارو، کاٹو اس کو، رنگ کاٹ لے کر اندر سے نکالو ساری چیزیں، اور صبغت اللہ چڑھانے کی پوری پوری کوشش کرو۔ تو بہت ہی خوبصورت آیت ہے، اور ہائی لائٹ کریں اس کو، اور یہی ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے، اور ہمیشہ یہ ورڈز ہمارے ذہن میں یاد ہونا چاہیے۔ ہمیشہ صبغت اللہ کبھی بھولنے کی چیز ہے ہی نہیں کہ اللہ کا رنگ کیا ہوتا ہے، اگر بھول گئے تو پھر چڑھے گا ہی نہیں نا۔ تو ہمیشہ ذہن میں پکا کر لیں، ذہنوں پہ لکھیں، دل پہ لکھیں، صبغت اللہ چڑھانا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً، اللہ کے رنگ سے بڑھ کے کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے؟ تو کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، کہہ دو کیا تم جھگڑا کرتے ہو ہم سے اللہ کے بارے میں، جبکہ وہ ہمارا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ تو کیا کے لیے ہوتا ہے؟ توحاجوننا کا جو ورڈ ہے وہ حاجہ سے، ہا جیم جیم، حاجہ کے مطلب ہوتے ہیں دلیل سے دوسرے پر غالب آنا، یعنی جو بات چیت میں جھگڑا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں حاجہ۔ اب یہ کیا بات کی جا رہی ہے کہ آپ ان سے کہہ دیں؟ تو یہود و نصارہ ہی کی بات کی جا رہی ہے، انہی کو جواب دینے کا کہا جا رہا ہے۔ یہود و نصارہ دونوں کا یہ دعویٰ تھا کہ ہم اللہ کے بیٹے اور چہیتے ہیں، اس لیے اللہ کی نوازشات اور انعامات کے حقدار صرف ہم ہی ہیں، جنت میں صرف ہم ہی جائیں گے۔ تو ان کے اس بات کے جواب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے، مسلمانوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑا کر رہے ہو، جبکہ وہ تو ہمارا رب ہے، تو کیا تمہارا رب نہیں ہے؟ بھئی وہ بھی تو رب کو رب مانتے تھے نا۔ ان سے کہا جا رہا ہے کہ آپ پوچھیں کہ اللہ جیسا ہمارا رب ہے ویسے تمہارا بھی رب ہے۔ اب رہی تم تو پھر ہم سے تم کیوں جھگڑا کر رہے ہو رب کے بارے میں اور اس کے احکامات کے بارے میں اور اس کی کتاب کے بارے میں اور اس کے رسول کے بارے میں؟ رہی بات اس کی نوازشات کا حقدار ہونے کی، تو اس کی نوازشات اور انعامات کا حقدار روز آخرت اور دنیا میں بھی وہی ہوگا جس کے اعمال اچھے ہوں گے۔ اپنے اعمال کا ہر کوئی ذمہ دار ہے، اور اللہ کے سامنے ہر کوئی اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے، خود جواب دہ ہوگا۔ اس لیے اللہ کے پاس کون اس نوازشات کا حقدار ہوگا؟ جس کے اعمال اچھے ہیں۔ اور اس لیے وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، تمہارے اعمال ہیں۔ لیکن اس لحاظ سے ہم اعمال میں تم سے بہتر ہیں کہ ہم خالص اس کی بندگی کرتے ہیں اور تم شرک بھی کیے جاتے ہو۔ مسلمانوں کو یہ جواب سکھایا جا رہا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا جا رہا ہے کہ
इनसे पूछें कि तुम हमसे क्यों लड़ाई झगड़ा कर रहे हो अल्लाह के बारे में, कि ये अल्लाह का कलाम है, नहीं है, मान नहीं रहे हो, क्या तुम्हारा रब नहीं है वो? जितना हमारा रब है उतना तुम्हारा भी रब है। ये वो भी तो रब मानते थे। रही बात कि तुम कहते हो कि तुम्हारे अल्लाह ताला की नवाजिशात और इनामात तुम पर ज्यादा होंगी, तो उसका नुस्खा और कुलिया तो यह है कि वो अमाल के मुताबिक होगा। जिसके अमाल अच्छे होंगे उसको अल्लाह ताला की नवाजिशात और इनामात ज्यादा मिलेंगे। ठीक है, तो तुम्हारे लिए तुम्हारे अमाल है और हमारे लिए हमारे अमाल है, लेकिन हम अमाल के लिहाज से तुमसे इसलिए बेहतर हैं कि वो नान लहू मुखलिसून, कि हम उसके लिए मुखलिस हैं, हम खालिस उसकी बंदगी करते हैं, जबकि तुम दोनों क्या करते हो, शिर्क भी के चले जाते हो। यहूद और नसारा, तुम तो दोनों शिर्क भी के चले जाते हो। हालांकि चाहिए तो ये था कि तुम भी खालिस उसकी बंदगी करते, क्योंकि वो तुम्हारा भी तो रब है ना, वो रब्बुना व रब्बुकुम। तो रब तो दोनों का एक ही है, लेकिन फर्क अमाल में है। हमारा अमल यह है कि हम नानो लहू मुखलिसून है, और तुम क्या हो, तुम शिर्क भी के चले जाते हो। तो अब तुम खुद अंदाजा लगा लो कि तुम्हारा ये दावा सच्चा है कि झूठा है, कि तुम समझते हो कि उसकी नवाजिशात और इनामात का हकदार तुम होगे। तो अब सोच लो, हम उसके मुखलिस हैं, तुम शिर्क कर रहे हो, कौन उसके इनामात का हकदार होगा, ये बात अब तुम खुद सोच लो। तो क्योंकि मामला अमाल पे है, तो अब हमारे लिए इस आयत में क्या सबक है कि अल्लाह ताला ने उम्मत मुस्लिमा की खुसूसियत बताई है कि वह नानो लहू मुखलिसून है, अल्लाह के लिए मुखलिस है, अल्लाह के लिए इखलास। ये हमारी खूबी बताई जा रही है, मुसलमानों की खूबी बताई जा रही है। तो ये खूबी हमें अपने अंदर पैदा करनी होगी, इखलास अल्लाह के लिए, अपनी नीयत, अपने इरादे, अपने हर अमल को खालिस अल्लाह के लिए करने की पूरी पूरी कोशिश करनी होगी। और ये कैसे करनी होती है, बहुत कभी मुश्किलें आड़े आ जाती हैं, क्योंकि हमारी अपनी पर्सनालिटी, अपनी अना और अपनी प्रेस्टीज आड़े आती है, कि हम कहते हैं नहीं उसने हमारे साथ ये किया तो मैं उसके साथ कैसे अच्छा करूं, इंसान ही तो हूं, ये है वो है। लेकिन मैं करूंगी, क्यों करूंगी, क्योंकि नानु लहू मुखलिसून, मैंने तो हर काम अल्लाह के लिए करना है, मैंने सामने वाले के लिए थोड़ी करना है। ये सीखने की बात है। ये नानु लहू मुखलिसून का जो वर्ड है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम उसके लिए मुखलिस हैं। ये इसको दिल में बिठाने की बहुत इंपॉर्टेंट तफसीर है आज की, दिल में उतारने की। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आप लोग ज्यादा से ज्यादा अटेंड करें। तो मुखलिसून जो है बहुत सीखने की बात है, इखलास नीयत। मैंने ये नहीं सोचना कि मेरे सामने वाले ने मेरे साथ क्या किया है, मैंने अपनी प्रेस्टीज, अपनी अना को साइड पे रख देना है। मैंने हर काम किसके लिए करना है, अल्लाह सुब्हान ताला के लिए, उसके लिए इखलास, कि वो राजी हो जाए। ये है नानो लहू मुखलिसून। मैं क्या हूं, मेरी कोई हैसियत नहीं, किसी ने मेरे साथ बुरा कहा मैं उसको बुरा नहीं कहूंगी, ठीक, किसी ने मेरे साथ साजिश की मैं नहीं करूंगी, हसद कर रहा है मैं नहीं करूंगी, क्यों, क्योंकि मैं तो हर काम अल्लाह के लिए करूंगी, क्योंकि नानो लहू मुखलिसून। तो ये सीखने की बात है। और इखलास एक ऐसा अमल है जिसको इंसान के अपना दिल और अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। ये भी बहुत बड़ी एक बात है। इखलास से नियत जो होती है ना, वो सिर्फ मैं या आप खुद जानते हैं कि मेरे दिल में कितना इखलास है और कौन सा काम मैं अल्लाह के लिए कर रही हूँ, या फिर अल्लाह ताला जानते हैं, और कोई नहीं जान सकता। ठीक है, तो नानो लहू मुखलिसून। अच्छा, अभी इस आयत का भी एक बहुत खूबसूरत सबक है कि आप देखें, बाज दफा लोग जो हैं, जब उनको कोई कुरान पढ़ने या पढ़ाने वाला उससे इंटरेक्शन होता है, तो आप ये एक आम है, आप नोट करके देखिएगा, तो वो इस तरह के सवालात और हुज्जत करते हैं उससे, जो कुरान पढ़ रहा होता है या पढ़ा रहा होता है, कि अच्छा ये बताएं कि कुरान में 4 शादियों का हुक्म क्यों दिया गया, ये तो औरतों के साथ नाइंसाफी है। अच्छा ये बताएं कि औरत की आधी गवाही क्यों है। इस किस्म के आर्गुमेंट्स करते हैं। तो इन सब चीजों के पीछे बहुत जबरदस्त दलाइल और वजूहात मौजूद हैं, आप पढ़ लेंगे इंशाल्लाह। 4 शादियों का कोई हुक्म नहीं है, रुख्सत है, और उसके आगे भी अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कि अगर तुम इंसाफ नहीं कर सको तो एक ही पे इक्तफा कर लो, तुम्हारे लिए काफी है। और औरत की आधी गवाही पे भी इंशाल्लाह आप पढ़ेंगे, बहुत जबरदस्त दलाइल और वजूहात पढ़ेंगे। लेकिन एक बहुत सिंपल और खूबसूरत जवाब ये भी है जो यहाँ पर सिखाया गया है, बहुत प्यारा और खूबसूरत जवाब है। अल्लाह ताला ने सिखाया है कि आप उनसे पूछें कि खुला तो हाथ जूझना, तुम क्यों हमसे झगड़ा करते हो अल्लाह के बारे में, क्या सिर्फ हमारा रब है?
وہ ربنا ربکم تمہارا بھی تو رب ہے، تو ہم سے کیوں اس کے بارے میں جھگڑا کر رہے ہو، کیوں حجت بازی کر رہے ہو کہ رب نے یہ حکم کیوں دیا اور یہ حکم کیوں دیا ہے؟ ہاں فرق صرف اتنا ہے کہ نحن لہو مخلصون ہے، کہ ہم اس کی ہر بات پر آمنا و صدقنا کر دیتے ہیں، سمینا و اطعنا کر دیتے ہیں، آرگیو نہیں کرتے، اور تم آرگیومنٹ کر رہے ہو۔ تو بہت خوبصورت جواب سکھایا گیا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں ام تقولون، کیا تم کہتے ہو، کون تم کون ہے یہاں پر؟ یہی یہودی اور نصرانی جو ہے نا انہی سے خطاب ہے۔ کیا تم کہتے ہو کہ ان ابراہیم، بے شک ابراہیم علیہ السلام، و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام و یعقوب علیہ السلام والاسباطی، اور اولاد یعقوب، کانو وہ سب تھے، ہودن یہودی اور نصارہ۔ اللہ تعالیٰ ان سے سوال کر رہے ہیں، یہود اور نصارہ سے پوچھیں آپ کہ تم کہتے ہو، کیا تم یہ کہتے ہو کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب اور اولاد یعقوب سب یہودی اور نصرانی تھے؟ تو ذرا یہ بتاؤ جیسا کہ وہ کہتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ان سے، ذرا پوچھیں، قل انتم، کیا تم عالم زیادہ جانتے ہو ام اللہ، یا اللہ زیادہ جانتا ہے؟ تم کہتے ہو کہ ابراہیم علیہ السلام اور اس کے بعد میں آنے والے سارے انبیاء ان کے اولاد میں سے جو آئے، یہودی کہتے تھے یہودی ہیں، اور نصارہ کہتے تھے کہ وہ نصارہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں کہ تم بتاؤ ذرا کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ؟ تو عیسیٰ اور موسیٰ علیہ السلام دونوں خالص توحید پر تھے، دین اسلام لے کر آئے تھے، اور جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات اور عقائد کے مطابق موسیٰ علیہ السلام کے کافی بعد تیسری یا چوتھی صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی ہے، اور اسی طرح عیسائیت کے موجودہ مخصوص عقائد اور نظریات عیسیٰ علیہ السلام کے اٹھائے جانے کے کافی بعد وجود میں آئے، اور یہود اور نصارہ کے علماء اس بات کو خوب اچھی طرح جانتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام ہوں، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، ان کی اولاد یوسف علیہ السلام وغیرہ، سب اس قسم کی یہودیت اور عیسائیت سے بہت پہلے وفات پا چکے تھے، دین اسلام لے کر آئے تھے اور دین اسلام پر ہی وفات پا چکے تھے۔ لیکن پھر بھی اس کے باوجود یہود و نصارہ کے علماء نے اپنے عوام الناس کے ذہنوں میں یہ بات پختہ کرائی ہوئی تھی کہ یہ تمام انبیاء یہود کے مطابق یہود تھے، یہودیت پہ تھے، اور نصارہ کے مطابق عیسائی تھے۔ ٹھیک؟ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ ان سے پوچھے کہ تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ تعالیٰ، یعنی تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا تھے ابراہیم علیہ السلام اور دوسرے انبیاء، یا اللہ تعالیٰ کو پتا ہے؟ قل انتم عالم ام اللہ، اور فرماتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہ ومن اظلم، اور کون سب سے بڑا ظالم ہے، یعنی وہی سب سے بڑا ظالم ہے، ممن اس سے جو کتما چھپائے، شہادتن شہادت کو، گواہی کو، ان دہو جو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے۔ کیا پوچھا جا رہا ہے اس آیت میں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر علماء یہود و نصارہ کی بد دیانتی کو واضح کر رہے ہیں، اور ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دے رہے ہیں کہ اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ وہی سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت یا گواہی کو چھپا دے، اور چھپا دے جو اللہ کی طرف سے اس کے پاس آ چکی ہے۔ تو شہادتم من اللہ، اندہ من اللہ سے مراد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اس کو ظالم قرار دے رہے ہیں کہ جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی آ گئی لیکن پھر اس کو چھپا دے بجائے لوگوں کو بتانے کے۔ تو اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے دو مراد ہیں، شہادتن، کتم شہادتن، کتمہ کے مطلب چھپانے کے ہوتے ہیں نا، کتمان حق آپ پڑھ چکے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ظالم اس کو بتا رہے ہیں جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی جو اس کے پاس آ چکی ہے، ان دہو اس کے پاس ہے، من اللہ اللہ کی طرف سے، اس کو چھپا دے۔ تو اس کے دو معنی ہیں۔ ایک معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شہادت دے دی ہے قرآن کریم میں کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصارہ تھے بلکہ مسلمان تھے، اور یہ دونوں کہے جا رہے ہیں کہ وہ یہودی تھے اور ایک کہتا ہے کہ نصارہ تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہاں شہادت دی ہے؟ آل عمران 67 میں آتا ہے، سورہ آل عمران 67، ما کان ابراہیم یہودیم ولا نصرانیم ولکن کان حنیفا مسلما وما کان من المشرکین۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، لیکن حنیف تھے، مسلمان تھے، فرما بردار تھے، اور ہرگز بھی مشرکین میں سے نہیں تھے۔
دوسرا معنی اس کا کیا ہے کہ سب سے بڑا ظالم ہے جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی شہادت جو اس کے پاس موجود ہے اس کو چھپا دے. یہ ہم نے پڑھا کہ یہ ان کی کتابوں میں یہود اور نصارہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں موجود تھیں بہت تفصیل سے, اور کیسے آپ کو پہچانتے تھے جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں. ان کو پتا تھا اچھی طرح, ان کے دل جانتے تھے آپ سچے اللہ کے رسول ہیں, دین حق لے کر آئے ہیں, لیکن انہوں نے کتمان حق کیا, آپ کی نشانیوں کو چھپا دیا. تو اس کو اس لیے ان کو سب سے بڑا ظالم قرار دیا جا رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے آئی ہوئی نشانی کو چھپا لیا. اور ظلم سب سے بڑا اس لیے کہ نہ خود ایمان لا رہے تھے اور نہ دوسروں کو ایمان لانے دے رہے تھے, کتمان حق کر کے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ, اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اما اس سے جو تعملون تم عمل کرتے ہو. یعنی تم یہ سب چیزیں کر رہے ہو, اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی گواہی کو چھپا رہے ہو, ایسے غلط غلط قسم کے عقائد اور باتیں لوگوں میں پھیلا رہے ہو اور ان کو دین سے دور کر رہے ہو اور ایمان نہیں لانے دے رہے قرآن پر, صاحب قرآن پر. تو یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہے اس سے جو بھی تم عمل کر رہے ہو. اور غفلہ کے معنی ہوتے ہیں کوئی کام کرنے میں, کوئی کرنے کا کام سستی یا بھول کی وجہ سے نہ کرنا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارے عمل سے اللہ تعالیٰ اچھی طرح واقف ہے, وہ غافل ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ نہ تو اس کو اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے, ہر چیز وہ دیکھ رہا ہے, اس کے علم میں ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے, پوری طرح تمہارے ہر عمل سے غافل ہے, غافل نہیں ہے. تو اس لیے تمہاری ہر اس کتمان حق اور ہر بددیانتی کا پوری طرح تمہیں بدلہ ملے گا, بدلہ دیا جائے گا. اور تل کا امتن قد خلت, اور یہ ایک امت تھی جو تحقیق گزر چکی ہے. یہ آیت دوبارہ آ رہی ہے تاکید کے لیے, پوری آیت آپ پیچھے پڑ چکے ہیں. تل کا امتن, یہ ایک امت تھی, کون سی؟ یہ ابراہیم علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور مزید انبیاء, یہ ایک امت تھی جو گزر چکی. یہ دوبارہ آیت کیوں آئی ہے؟ یہود, نصارہ, مسلمان اور ہر کسی کو ایک تاکید کے لیے آئی ہے کہ آخرت میں نجات کے لیے واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ انبیاء اور نیک لوگوں پر بھروسہ کرنا بیکار ہے. کسی خاص گروہ یا کسی خاص جو وہ ہے طبقہ ہے اس سے ہونا, اس سے تعلق رکھنا صرف آپ کے آخرت میں کام نہیں آئے گا. آخرت میں نجات پانے کے لیے خود نیک اعمال کرنے ہوں گے. اور اگر انسان کا نسب اور پشت کام آتی تو نوح علیہ السلام کا بیٹا طوفان نوح میں غرق نہ ہوتا, اور اگر نبی سے بھی نسبت کام آتی تو لوط علیہ السلام کی بیوی عذاب کا شکار نہیں ہوتی. تو دوبارہ آئی ہے اسٹریس کے لیے کہ تل کا امتن, یہ ایک امت تھی, فرما بردار لوگ تھے, ابراہیم, اسحاق, سب کچھ, اور یعقوب علیہ السلام, تو وہ تو گزر چکے. تو بنی اسرائیل تم کیا ان کو کوٹ کرتے رہتے ہو کہ ہم چاہیے ہیں کیونکہ ان کی اولاد ہیں؟ یہ خاص کانٹیکس ہے, اور عام کانٹیکس میں ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے. کیا بتایا جا رہا ہے؟ لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم, ان کے لیے وہ تھا, اس امت کے لیے جو گزر چکی, جو انہوں نے کمایا, جو انہوں نے نیک کام کیے وہ ان کے کام آئیں گے. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, اور تمہارے وہ کام آئے گا جو تم خود اپنے ہاتھ سے کمائی کرو. کسبہ کے مطلب ہوتے ہیں ہاتھ کی کمائی, نفع کے لیے کمانا, چاہے اچھا یا برا. تو یہ ہر کسی کو بتایا جا رہا ہے کہ لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ, ہر شخص کو خود نیک کام کرنے اور محنت کرنے کی ضرورت ہے. کہ تمہارے بزرگوں کے نیک اعمال تمہارے کام نہیں آ سکتے کہ جی بزرگ بہت نیک تھے اور ہم اس سلسلے اور قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں اور ہمارا نسب اس سے جا کے ملتا ہے. نہیں, اگر نسب کام آتا ہوتا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو نہیں کہتے کہ فاطمہ اپنا بندوبست کر لو, میں آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکوں گا. اپنی پھپھی کو نہیں کہتے کہ پھپھی اپنا کام, اپنا بندوبست کر لیں, میں آپ کے کسی کام نہیں آ سکوں گا روز آخرت. تو بزرگوں کے نیک اعمال کے بارے میں تم سے نہیں پوچھا جائے گا, بلکہ ہر کوئی اپنے اعمال کے لیے خود جواب دے گا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ, تم نہیں سوال کیے جاؤ گے اس کے بارے میں جو وہ عمل کرتے تھے. بزرگ نیک عمل کرتے تھے تو آپ سے نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ نیک تھے تو آپ کو بھی چھوڑ دیا جائے, نہیں, ان کے اعمال ان کے کام آئیں گے. لہا ما کسبت وَلَكُمْ مَا کسبتم, بہت امپورٹنٹ بات ہے, اس لیے دوبارہ لائی گئی ہے, سیم کی سیم آیت دوبارہ لائی گئی ہے. سورہ فاطر آیت نمبر 18 میں آتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى, کوئی بوجھ اٹھانے والا روز آخرت کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. سورہ نجم آیت نمبر 39 میں آتا ہے, نجم 39, وَأَن لَيْسَ الْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى,
اور ہر انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کی اس نے خود کوشش کی، خود کوشش کی. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس کے عمل نے اس کو پیچھے کر دیا تو اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. تو یہاں تک الحمدللہ آپ کا پہلا سپارہ ختم ہوا ہے، اور آج کے سبق کی اہم باتیں اور سپارے کا تھوڑا ریویو پہلے ہم دیکھیں گے. تو آج کے سبق کی اہم باتیں کیا ہیں؟ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اللہ تعالیٰ نے بتایا، اس کو اپنانے کی کوشش کرنی ہے. اور وہ طریقہ کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی طریقہ وہی تھا. پچھلی جو تفسیر تھی اس میں آپ کو میں نے ریفرنس کی آیت بھی بتائی تھی، آیات بلکہ. تو ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ اپنانا ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. اور ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا؟ جو یکسو تھے اور ہرگز بھی مشرکین میں سے نہیں تھے. نمبر 2 اہم بات کیا ہے آج کے سبق کی؟ صحابہ کرام جیسا ایمان پیدا کرنے کی کوشش کرنی ہے جو رضی اللہ عنہم ہیں، اور رضی اللہ عنہ اور رضی عنہم. اور ان کا کوئی فرقہ نہیں تھا، ان کا کیا تھا موٹو، اور ان کا ایک نعرہ کیا تھا؟ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ. پھر کیا ہے کہ صحابہ کرام صبغت اللہ چڑھانا ہے. تیسرا پوائنٹ، صبغت اللہ کے بارے میں آپ نے پڑھا، بہت ہی امپورٹنٹ ترین چیز. بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں، زندگی بھر یہ ورڈ یاد رہنا چاہیے، صبغت اللہ، اللہ کا رنگ. اور صبغت اللہ چڑھانے کے لیے مختصراً 3 چیزوں کی ضرورت ہے. 3 صفات چاہیے جو ہم نے اپنی زندگی میں کوشش کر کے پیدا کرنی ہے اور جن کو ہمیشہ یاد رکھنا. وہ 3 کیا ہیں؟ نحن لہو مسلمون، نحن لہو عابدون، اور نحن لہو مخلصون. ترتیب سے ہیں یہ. پہلے ہے نحن لہو مسلمون، کہ ہم اسی کے لیے فرما بردار ہیں. تو مکمل فرما برداری کرنی ہے اللہ کی، ہر حکم پر سر جھکانا ہے، صحیح طور پر مسلم بننا ہے. وہ اونٹ جس کی نکیل رب کے ہاتھ میں ہے، جدھر چاہے موڑ دے، اپنی کوئی مرضی نہیں ہے، جدھر رب نے موڑ دیا ادھر مڑ گئے. یہ ہے نحن لہو مسلمون. تب صبغت اللہ چڑھے گا. نمبر 2 نحن لہو عابدون، پوری زندگی ہر مرحلے پر ہمہ وقت ہمہ جہد غلامی بندگی اللہ کی کرنی ہے. مالی، قولی، بدنی، قلبی، ہر قسم کی عبادت بھی اسی کے لیے، اور ہر کام اس کے حکم کے مطابق. یہ ہے نحن لہو عابدون. اور تیسری بات صبغت اللہ چڑھانے کا اسٹیپ، نحن لہو مخلصون، ہر نیک کام کی، ہر عبادت کی نیت خالص اللہ کے لیے. اگر کوئی نیکی، کوئی عبادت دنیا داری کے لیے کی تو وہ بیکار ہو جائے گی. نیت خالص کرنا بہت ضروری ہے. انما الاعمال بالنیات ہے، خالص اللہ کے لیے. کیونکہ اگر دنیا داری کی تو وہ کیا ہو جاتی ہے؟ ریاکاری ہو جاتی ہے. اور ریاکاری کو کیا کہا گیا ہے؟ شرک اصغر ہے. ابن ماجہ کی حدیث میں کے مفہوم میں آتا ہے کہ جس نے دکھاوے کی نماز پڑھی، دکھاوے کا روزہ رکھا، تو اس نے شرک کیا. تو مکمل طور پر اپنی ذات کو اللہ کے سپرد کرنا، اپنی خواہشات، اپنے جذبات، اپنی غمی خوشی، اپنا لین دین، اپنی دوستی دشمنی، سب کس کے لیے ہوں؟ اللہ کے لیے. تمام ریچولز صرف اللہ کے لیے. تب صبغت اللہ چڑھے گا. اور جب تک، یہ امپورٹنٹ ترین بات ہے، اس کو آپ NB جتنا کر سکتے ہیں اس کو کر کے لکھ لیں، کہ جب تک دوسرے رنگ نہیں اتریں گے صبغت اللہ نہیں چڑھے گا، ہرگز نہیں چڑھے گا. تو صبر و تحمل کے ساتھ کوشش کرتے رہنا ہے کہ دوسرے رنگ اتریں اور صبغت اللہ چڑھے. اور صبغت اللہ چڑھانے کی پہلی سیڑھی کیا ہے؟ العلم حاصل کرنا ہے. علم ہوگا تو عمل میں آئے گا نا. جب پتہ ہی نہیں، کہاں سے پتہ چل رہا ہے آپ کو صبغت اللہ کہ اللہ کا رنگ؟ یہ آپ کو العلم سے پتہ چل رہا ہے، قرآن سے. تو پہلا اسٹیپ ہی العلم حاصل کرنا ہے. علم ہوگا تو عمل میں آئے گا، اور پھر عمل کریں گے تو اخلاص پیدا ہوگا. نحن لہو مخلصون ہو گیا. جب اخلاص پیدا ہوگا تو قبولیت ہوگی. اب ذرا اس کو آپ ریورس بھی کر کے دیکھ لیں. میں نے کیا بتایا پہلے پھر سے بتا دیتا ہوں. سب سے پہلا اسٹیپ صبغت اللہ چڑھانے کا العلم حاصل کرنا ہے. علم ہوگا تو عمل میں آئے گا، عمل کریں گے تو اخلاص پیدا ہوگا، اخلاص ہوگا تو قبولیت ہوگی. جو عمل صالح ہے اس کی ٹاپ موسٹ شرط کیا ہے؟ اللہ کے لیے خالص. اب اس کو ریورس کر کے دیکھ لیں. قبولیت کب ہوگی اعمال کی؟ جب اخلاص ہوگا. اخلاص کب پیدا ہوگا؟ جب عمل ہوگا. عمل ہوگا تو اخلاص ہوگا. اور عمل کب ہوگا صحیح؟ جب علم ہوگا. تو علم اور عمل اور اخلاص کا گہرا تعلق ہے آپس میں. اور پہلی سیڑھی العلم ہے جس کو اچھے طریقے سے حاصل کرنا ضروری ہے. اب تھوڑا یہ پہلے پارے کا جو ہے خلاصہ
دیکھ لیتے ہیں کہ قرآن کا پہلا پارہ آپ نے الحمدللہ ختم کیا ہے. قرآن کا آغاز سورۃ الفاتحہ سے ہوا. تو سب سے پہلے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اپنا مکمل تعارف کروا دیا, انٹروڈکشن, کہ جس کی کتاب پڑھنے جا رہے ہو وہ کون سی ہستی ہے, ذرا پہلے یہ تو جان لو کہ کس کی کتاب پڑھنے جا رہے ہو, جس کے لیے تمام تعریف ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے, الحمدللہ رب العالمین. جن جہانوں کے بارے میں تم جانتے ہو ان کا بھی, جن کے بارے میں تم نہیں جانتے ان کا بھی رب ہے. اس کی صفات ہے الرحمن الرحیم, جس کی بدولت دنیا قائم ہے. دنیا کی تمام مخلوقات, تمام انسانوں کو, چاہے کوئی فرمانبردار ہے, نافرمان ہے, کافر ہے, مشرک ہے, جو بھی ہے, رزق مل رہا ہے, روزی روٹی مل رہی ہے. کیوں؟ کیونکہ الرحمن الرحیم ہے. پھر دنیا میں بھی ہر چیز کا وہی مالک ہے, اور جزا و سزا کے دن بھی خاص طور پر ہر فیصلہ صرف اسی کے ہاتھ میں ہوگا, مالک یوم الدین. اور جب خالق مالک مدبر وہی ہے تو تمہارا اقرار اور وعدہ بھی کیا ہونا چاہیے؟ ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر دعا مانگنے کا بہترین طریقہ اور سلیقہ سکھایا گیا, کس سے مانگنی ہے اور کیا مانگنا ہے. سب سے اہم ترین مانگنے کی چیز کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. یہ ہے مانگنے کی چیز, کہ سیدھا راستہ مانگو, اور ان لوگوں کا راستہ مانگو جن پر تیرا انعام ہوا. پھر فوراً ہی دعا سکھانے کے بعد ہدایت کا راستہ دکھا بھی دیا گیا کہ یہ ہے کتاب لو دے دی گئی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ہدایت کی راہ دکھا دے گی, ان کو دکھا دے گی جو اللہ کا ڈر رکھتے ہیں, تقوی رکھتے ہیں. پھر ساتھ ہی آگے آپ نے پڑھا تھا 3 گروہوں کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا, 3 بڑے گروہوں کا, متقین, انکار کرنے والے, اور نفاق کی بیماری میں مبتلا لوگ. ان تینوں کی صفات, آطاعت اور اطوار بتائی, اور ان کا انجام بھی بتایا گیا. تو یہ سب کچھ کیوں بتایا گیا؟ تاکہ ہر قرآن کا پڑھنے والا قاری اپنا جائزہ بھی ساتھ ساتھ لے, اور فیصلہ بھی کر لے کہ کس گروہ کی خصوصیات اس کے اندر موجود ہیں. تو ڈرنے والے متقین جو ہیں ان کی خصوصیات شروع ہوئی تھی وہاں سے, الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون سے. اور اینڈ ان کا کیا بتایا گیا کہ ان کا انجام کیا ہوگا؟ اولئک هم المفلحون, یہی لوگ ہیں جو اخروی کامیابی پانے والے ہیں. سیکنڈ گروہ جو انکار کرنے والے, ان کے بارے میں بتایا گیا سواء علیکم انذرتہم ام لم تنذرہم, ان کو تم سمجھاؤ یا نہ سمجھاؤ برابر ہے, وہ ایمان نہیں لائیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کے دلوں میں اور کانوں پر مہر ہے اور آنکھوں پر پردہ ہے. فی قلوبہم, جو ہے وہ ختم اللہ علی قلوبہم کا معاملہ ہے, اور آنکھوں پر پردہ ہے. تو ان کا انجام کیا بتایا گیا کہ جن کے لیے سمجھانا نہ سمجھانا سب برابر ہے, انہوں نے ٹھانی ہوئی کہ ایمان نہیں لائیں گے کیونکہ دلوں پہ مہر ہے, ان کے لیے عذاب عظیم ہے. تیسرا گروہ دلوں کی بیماری یعنی منافقین, ان کی بھی خصوصیات بتائی گئی کہ کیا خصوصیات ہیں جن کے دل میں بیماری ہے. منافق ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, فساد پھیلاتے ہیں, ایمان والوں کو دھوکہ دیتے ہیں, دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں, اللہ کو دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں. تو ان کا انجام کیا ہے؟ عذاب علیم ہے. پھر تینوں گروہوں کے تفصیلی ذکر کے بعد تمام دنیا کے انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک رب کی عبادت کی دعوت دی, تمام انسانوں کو, صرف یا ایھا الذین آمنوا کو نہیں دی گئی ہے. فرمایا گیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے لوگو, اے ساری دنیا کے لوگوں, عبادت کرو اپنے رب کی. اس کی عبادت کرو, کیوں؟ کیونکہ اس نے تمہیں پیدا کیا ہے, تمہارے لیے آسمان کو, چھت, زمین کو فرش بنایا, رزق اور پانی کا انتظام بھی اسی نے کیا ہے. جب سب کچھ کرنے والا وہی ہے تو کسی اور کی عبادت کا کیا جواز بنتا ہے؟ یہ بات پوچھی گئی. پھر جو ہے اس دعوت کو قبول کرنے والوں کا انعام بتایا گیا. کس دعوت کا؟ کہ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم کا انعام بتایا گیا کہ جنات میں ہوں گے, باغات اور جاری نہروں میں ہوں گے, پھلوں سے تواضع ہوگی, پاکیزہ ازواج کا ساتھ ہوگا, ازواج مطہرہ. اس کے بعد انسان کی تخلیق کا ذکر کیا گیا تھا, انی جاعل فی الارض خلیفہ. کیوں کیا گیا تھا؟ تاکہ انسان اپنی پیدائش کا مقصد تو جان لے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ بنایا جا رہا ہے, اس کو خلافت کرنی ہے, اس نے زمین پر جا کے خلافت, اللہ کا پیغام کو لے کر جانا ہے اور خلیفہ بننا ہے, اللہ کا پیغام دوسروں تک پہنچانا ہے. اور ابلیس کی نافرمانی اور اس کی سزا بھی بتائی گئی کہ یہ ہے, ابلیس نے یہ کیا تو اس کو یہ ملا.
ایک سجدے سے انکار پر آندے درگاہ ہو گیا۔ پھر بنی اسرائیل کا تذکرہ بہت ہی تفصیل کے ساتھ کیا گیا۔ کیوں کیا گیا؟ کہ یہ سمجھایا گیا کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو انعامات سے بھی نوازتے ہیں، فضیلت، منزلت، یہ سب کچھ دیتے ہیں۔ کیوں دیتے ہیں؟ تاکہ ان کی آزمائش کی جا سکے۔ لیکن پھر جو نعمتوں کی قدردانی نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری، فرما برداری نہیں کرتے، بلکہ فخر و غرور کا شکار ہو جاتے ہیں اور پھیل جاتے ہیں، مطلب ناشکری پہ آ جاتے ہیں، تو ان سے پھر جو نافرمانوں سے خلافت اور امامت چھین بھی لی جاتی ہے، ان سے نعمتیں لے کر فرما برداروں کو دے دی جاتی ہیں، امامت تبدیل بھی کر دی جاتی ہے، اور فرما برداروں کے حوالے کر دی جاتی ہے، جیسے بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دے دی گئی۔ اور پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما برداروں میں سے سب سے بہترین فرما بردار کی مثال پیش کی کہ ایسے ہوتے ہیں فرما بردار۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا کہ فرما بردار کیسے ہوتے ہیں۔ اسلمت لرب العالمین کہنے والے ہوتے ہیں، پرومپٹلی رب نے کہا اسلم، انہوں نے کہا اسلمت۔ ان کی کیا دعائیں ہوتی ہیں، ان کے کیا مقاصد ہوتے ہیں، ان کا کیا طرز عمل ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ دنیا میں چنے جاتے ہیں اور آخرت میں صالحین کا ساتھ پاتے ہیں۔ تو جس کو بھی اللہ کی نظر میں چنے جانے کا شوق ہے، آخرت میں صالحین کا ساتھ چاہتا ہے، تو ابراہیم علیہ السلام جیسی فرما برداری اپنے اندر پیدا کر لے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسی فرما برداری اپنے اندر پیدا کر لے۔ پارے کے آخر میں ہر پڑھنے والے کو بہت زور دے کر سمجھا دیا گیا کہ روز آخرت صرف اور صرف اپنے اعمال کام آئیں گے۔ لہا ما کسبت ولہم ما کسبتم، تو صرف اپنے اعمال کام آئیں گے، اس لیے کیا کرنا ہے یہ سیکھ لو اور سمجھ لو۔ کیا سیکھ لو اور سمجھ لو؟ نمبر 1، وہ جس کے لیے تمام تعریف ہے، جو رب العالمین ہے، جو مالک یوم الدین ہے، اس کے لیے اسلم وجہ للہ کرنا سیکھ لو، اپنی ذات کو اللہ کے حوالے کرنا سیکھ لو، محسن بن جاؤ، وہو محسن، کوشش کرتے رہنا ہے کہ ہم ہر کام احسان کے درجے پہ کریں، کیونکہ کوشش دیکھی جائے گی، وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى، اور اپنی ذات اللہ کے ثبوت کرنے کی بھی پوری کوشش کرتے رہنی۔ اور پھر طریقہ بتایا کہ رب العالمین کے احکامات پر کرنا اور کہنا سیکھ لو، اسلمت لرب العالمین، اسلمت لرب العالمین، تو فرما برداروں میں شمار ہو جاؤ گے، چنے جاؤ گے، صالحین کا ساتھ مل جائے گا۔ نمبر 3 بتایا گیا کہ یہ سمجھ لو کہ مسلمون، عابدون اور مخلصون صرف رب العالمین کے لیے رہنا ہے، یہ جس نے ٹوٹکا سمجھ لیا وہی کامیاب ہے۔ اور نمبر 4، یقیناً موت تمہیں اس حال میں آنی چاہیے کہ اس کی فرما برداری پر ثابت قدم ہو، اور تمہیں ہرگز موت اس حال میں نہ آئے، وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اب یہاں پر آپ 1-2 سوالات لکھیں جو آپ بے شک مجھے لکھ کر نہ بھیجیں، لیکن یہ آپ کے اوپر امانت ہے، اور ہر کوئی اپنے سے یہ سوال کرے گا اور اپنے اندر سے اس کا جواب ڈھونڈے گا۔ ٹھیک، لکھیے۔ نمبر 1 کوسچن، قرآن سے جڑنے پر میرے کیا احساسات ہیں؟ قرآن سے جڑنے پر میری کیا فیلنگز ہیں؟ نمبر 2 کوسچن، اب تک جو کچھ پڑھا ہے میں نے اس سے میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے، یا کون سی تبدیلیاں میں لانے کی کوشش کر رہی ہوں؟ یہ 2 سوالات ہیں، میں پھر ریپیٹ کر دیتا ہوں، آپ نے مجھے لکھ کر نہیں بھیجنے ہیں، آپ نے اپنے سے، ہر کسی نے ایمانداری سے کرنے ہیں اور اس کا جواب خود ہی ڈھونڈنا ہے۔ نمبر 1 کوسچن، قرآن سے جڑنے پر میرے کیا احساسات ہیں، کیا فیلنگز ہیں؟ نمبر 2 کوسچن، اب تک جو میں نے پڑھا ہے اس سے میرے اندر کیا تبدیلی آئی ہے یا نہیں آئی ہے، تو کون سی تبدیلیاں لانے کی میں کوشش کر رہی ہوں؟ ٹھیک ہے آواز کم ہو گئی۔ جی، سب کو آواز آ رہی ہے؟ اب آئیے۔ چلے دوسرا پارہ ہم شروع کرتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، پہلا سے پارہ آپ کا ختم ہو گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر وللہ الحمد، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ آیت نمبر 142 ہے، سیقول السفہاء، سیقول ان قریب کہیں گے،
फिर वही अनकरीब के लिए है, और वैसे ये वर्ड वाहिद है, वाहिद मजारी का ना, यकूलू वो कहेगा, लेकिन इसका जमा में तर्जुमा क्यों आ रहा है? क्योंकि आगे सुफहा जो है वो जमा का वर्ड है। तो अनकरीब कहेंगे असुफहा, नादान, बेवकूफ लोग। सुफहा सफी की जमा है। और पीछे भी आप पढ़ चुके हैं सुफहा, और पिछले तफसीर में भी आपने पढ़ा था मन सफिया नफसी, इसके बारे में आपने पढ़ा था कि जिसने अपने आप को हिमाकत में डाला। तो सुफहा सफी की जमा है, और सफी कहते हैं नादान या बेवकूफ को। और बेवकूफ इंसान या नादान जो होता है वो दो वजूहात की वजह पर होता है, की वजह से होता है। एक कम इल्मी की वजह से या कम अक्ली की वजह से। सफी जो होता है बेवकूफ, वो दो वजूहात से होता है, इल्म नहीं होता या कम अक्ली होती है। और सुफहा सफी की जमा है। तो फरमाया जा रहा है कि अनकरीब कहेंगे असुफहाओ, नादान बेवकूफ लोग, मिनन नासी लोगों में से। क्या कहेंगे? माँ किसने, वल्लाहुम फेर दिया इन्हें, अन किबलतिहिम इनके किबले से, अल्लती वो जो, कानू थे वो, अलैहा जिसके ऊपर। किसको फेर दिया? मुसलमानों को किसने फेर दिया उनके किबले से, यानी जिसकी तरफ वो मुंह करके नमाज पढ़ते थे, वो जो जिसके ऊपर वो पहले थे। तो यहाँ से दरअसल तहवील किबला की बात शुरू हो रही है, और अगले दो रुकू तहवील किबला के बारे में। तहवील किबला का मानी क्या है? तहवील किसको कहते हैं? कस्टडी में देना। तो किबला जो खाने काबा को बनाया जाएगा, पक्का हुक्म आगे आ जाएगा, और हमेशा के लिए खाने काबा को किबला बनाकर उम्मत मुस्लिमा की तहवील में दे दिया जाएगा। तो ये तहवील किबला है, और तहवील किबला की बात शुरू हो रही है, और अगले दो रुकू इसके बारे में है। तो खाने काबा वो पहली इबादत गाह है जो सबसे पहले जमीन पर मुसलमानों के लिए बनाई गई थी। सबसे पहले खाना काबा की तामीर फरिश्तों ने की थी, पिछली दफा भी आपको बताया था। फिर हजरत आदम ने की थी दूसरी दफा, और तीसरी दफा जो है उनके बेटे शीस अलैहिस्सलाम ने की थी, और चौथी दफा हजरत इब्राहिम और इस्माइल अलैहिस्सलाम ने की थी। इसीलिए इब्राहिम अलैहिस्सलाम का तस्करा एक वजह ये भी थी कि जिसकी वजह से शुरू हुआ कि तहवील किबला की बात है, और काबा जो है वो इब्राहिम अलैहिस्सलाम के हाथों बना था चौथी दफा। और ये जो मैंने आपसे बात की कि खाने काबा पहली इबादत गाह है जो सबसे पहले जमीन पर मुसलमानों के लिए या इंसानों के लिए बनाई गई, तो ये सूरह आले इमरान में बात आती है। सूरह आले इमरान आयत नंबर 96, आले इमरान 96, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी बिबक्का, इन्ना अव्वल बैतिन वुदिया लिन्नासी नासिल लजी बिबक्का मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। बेशक पहला घर जो लोगों के लिए तामीर किया गया वो वही है जो मक्का में है, जो लोगों के लिए, तमाम इंसानों के लिए। इस घर को बरकत दी गई है, मुबारकन है, और हुदन है, हिदायत है तमाम जहान वालों के लिए। तमाम जहानों वालों के लिए खाने काबा को हिदायत का मरकज बनाया गया। हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हजरत इब्राहिम तक जितने भी अंबिया आए, उनका मरकज और किबला खाने काबा ही था। हजरत इब्राहिम के बाद भी बनी इसराइल में जितने अंबिया आए, उनका किबला खाने काबा ही था। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तक खाने काबा ही किबला रहा। फिर क्या हुआ? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के 1300 साल के बाद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का दौर आया। उन्होंने बैतुल मक़दस यानी जो यरूशलेम है उसमें हैकल की तामीर की, और उसके बाद बनी इसराइल ने यानी यहूद ने बैतुल मक़दस को अपना किबला बना लिया। हिस्ट्री बता रही हूँ आपको। अब हैकल किसको कहते हैं? हैकल के लफ्जी मानी होते हैं इबादत गाह। तो ये जो हैकल है, या उसकी बुनियाद डाली थी दाऊद अलैहिस्सलाम ने, और फिर उसकी जो कंप्लीशन की थी वो सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म से हुई थी, हैकल सुलेमानी की। क्योंकि आप आगे पढ़ेंगे कि सुलेमान अलैहिस्सलाम के कब्जे में जिन्नात थे, और जिन्नात से उन्होंने ये हैकल की तामीर करवाई थी इबादत गाह की, यरूशलेम में बैतुल मक़दस में। और उनके जमाने में ये इसकी तामीर मुकम्मल हो गई थी, तो उसका नाम इसीलिए हैकल सुलेमानी रखा गया था। तो जब सुलेमान इस्लाम का दौर था ना, उसके बाद इसको बनी इसराइल ने अपना किबला बनाया था। क्यों? क्योंकि ये जो हैकल सुलेमानी था वहां पर ताबूत सकीना रखा हुआ था। ताबूत सकीना क्या होता है ये भी आगे आप पढ़ेंगे
یہ جو بنی اسرائیل تھے ان کے اوپر جب حملہ کیا تھا بخت نصر نے تو سارا تباہی مچائی تھی، اور ان کے کچھ سوینئر سے یعنی باقیات تھیں داؤد اس کے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی کیا نام تھا ان کا، موسیٰ علیہ السلام کی اور ان کے ہارون علیہ بھائی جو تھے السلام. ہارون علیہ السلام، سوری جی جزاک اللہ خیر، ان کی جو تھی وہ باقیات اس تابوت سکینہ میں موجود تھیں، تو وہ اس کو پھر ہیکل سلیمانی میں رکھا گیا تھا ریکور کر کے. تو اس لیے جو یہود تھے نا انہوں نے اس کو قبلہ بنا لیا تھا کہ یہاں پر ان کی تبرکات اور ان کے انبیاء کی باقیات رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے یہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع ہو گیا تھا. یہاں تک بات سمجھ میں آ گئی کہ پہلے سلیمان علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء ہیں ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہی تھا. اور آپ کو پتا ہے کہ نماز کسی نہ کسی صورت میں ہر شریعت میں موجود تھی. ٹھیک، تو کدھر منہ کر کے نماز پڑھتے تھے سلیمان علیہ السلام تک لوگ؟ خانہ کعبہ کی طرف. لیکن سلیمان علیہ السلام نے جب یہ اس کی تعمیر کی، ہیکل کی، ایک عبادت گاہ بنائی اس میں بیت المقدس میں، تو وہاں تابوت سکینہ ہونے کی وجہ سے جو بنی اسرائیل تھے انہوں نے بیت المقدس کو اپنا قبلہ بنا لیا، جبکہ بنی اسماعیل یعنی اہل قریش مشرکین مکہ کا قبلہ خانہ کعبہ ہی رہا. ٹھیک ہے، اب رہی یہ بات کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تک مکہ میں تھے تو کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے؟ اس بارے میں صحابہ کرام کی اور تابعین کی دو رائے ہیں. تابعین کون ہوتے ہیں؟ جنہوں نے صحابہ کو دیکھا ہوتا ہے. یعنی ایک چین اگر آپ چلائے ہیں تو پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے بعد صحابہ، پھر تابعین آتے ہیں، پھر تبع تابعین آتے ہیں. ٹھیک ہے، تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اور پھر مدینہ جا کے کس طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے، اس کے بارے میں دو رائے ہیں. پہلی رائے کیا ہے؟ عبداللہ بن عباس سے مروی ہے جو بہت بڑے مفسر قرآن ہیں. وہ کہتے ہیں کہ نماز کی فرضیت کے بعد سے اول دن سے ہی بیت المقدس قبلہ تھا. وہ کہتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو اس کے بعد پہلے دن سے بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جاتی تھی. اور اس کی وجہ کیا وہ بتاتے ہیں کہ وجہ یہ تھی کہ مشرکین کے قبلے سے اہل کتاب اور مسلمانوں کا قبلہ الگ ہو. ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ مشرکین خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے عبادت اور نماز پڑھتے تھے. تو عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ جب نماز فرض ہوئی تو پہلے دن سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا، اور وجہ کیا تھی کہ مشرکین کے قبلے سے اہل کتاب اور مسلمانوں کا قبلہ الگ ہو. پھر ہجرت کے بعد بھی مدینہ آ کر 16-17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس ہی رہا. ٹھیک، ایک رائے یہ سب کو سمجھ میں آ گئی. اچھا، اب ہجرت سے پہلے جب آپ مکہ میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ کا طریقہ کیا تھا؟ آپ یہ کرتے تھے کہ آپ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کھڑے ہو کر نماز پڑھتے تھے حتیم کی طرف. اس سے کیا ہوتا تھا کہ بیت المقدس بھی اسی سیدھ میں تھا لیکن سامنے خانہ کعبہ بھی ہوتا تھا. لیکن جب آپ ہجرت کر کے مدینہ آ گئے تو اب مشکل آ گئی کہ اب تو یہ حکم تھا کہ بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے، تو اب رخ تبدیل ہو گیا. خانہ کعبہ بیک پہ پڑتا تھا اور بیت المقدس سامنے تھا. ٹھیک ہے، تو پہلی رائے کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ نماز کی فرضیت کے بعد سے پہلے دن سے بیت المقدس کو قبلہ بنایا گیا تھا. وجہ یہ تھی کہ مشرکین کا قبلہ جو کہ خانہ کعبہ تھا اس وقت، اس سے اہل کتاب اور مسلمانوں کا قبلہ الگ ہو فار دا ٹائم بینگ. اور ہجرت کے بعد بھی مدینہ آ کر 16-17 ماہ تک قبلہ بیت المقدس رہا. ایک رائے ہوگی. دوسری رائے یہ ہے جو کہ زیادہ راجح بھی ہے. راجح کیا مطلب کیا ہے؟ پریفرڈ رائے ہے. دوسری رائے یہ ہے کہ نماز کی فرضیت کے وقت قبلہ خانہ کعبہ تھا، یعنی بیت المقدس نہیں تھا، اور آپ خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو قبلہ بدل کر بیت المقدس کیا گیا، مدینہ آنے کے بعد کیا گیا. یہ فرق ہے. ٹھیک، کیوں کیا گیا بیت المقدس قبلہ مدینہ آنے کے بعد؟ کیونکہ مدینہ میں یہود بہت زیادہ تعداد میں موجود تھے اور ان کا قبلہ بیت المقدس تھا، اور مسلمانوں کو ان سے مانوس کرنے کے لیے اور کسی ٹکراؤ سے بچانے کے لیے کہ جنگ و جدال ابھی نہ ہو، کیونکہ مسلمان ابھی کمزور تھے اور آلریڈی ان کا ٹاکرا مشرکین سے تھا. تو دوسری رائے یہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمان مدینہ آئے تو قبلہ خانہ کعبہ سے بدل کر تھوڑے عرصے کے لیے 16-17 ماہ تک بیت المقدس کیا گیا، یہود سے یونٹی پیدا کرنے کے لیے، ٹکراؤ سے بچانے کے لیے، کیونکہ مسلمان ابھی کمزور تھے.
لیکن بات یہ ہے کہ قرآن میں ایسی کوئی آیت نہیں ہے جو قبلہ بیت المقدس ظاہر کرے. تو قیاس یہ کیا جاتا ہے کہ یہ حکم وحی خفی کے ذریعے دیا گیا, اور یہ نص کی ایک مثال بھی ہے, کیونکہ آگے یہ حکم منسوخ کر کے یہ مسجد حرام کو قبلہ بنانے کا حکم دیا جائے گا. تو بہرحال ہجرت کے بعد دونوں رائے کے مطابق جو کنکلوژن ہے, ہجرت کے بعد 16-17 ماہ تک مدینہ میں آپ اور تمام مسلمان بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے 16-17 ماہ تک. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ قبلہ خانہ کعبہ ہی ہو, خواہش بہت شدید تھی آپ کی, اور اسی لیے آپ بار بار آسمان کی طرف دیکھتے بھی تھے. اور یہ بات بھی ابھی آپ آگے پڑھ لیں گے, یہ آیت نمبر 144 میں ہے کہ قد نرا تقلب وجہک فی السماء, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم دیکھ رہے ہیں بار بار آپ کے چہرے کا پھرنا آسمان کی طرف. تو آپ بار بار آسمان کی طرف کیوں دیکھتے تھے؟ کہ حکم آ جائے, وہی لے کر آ جائیں جبرائیل علیہ السلام کے قبلہ جو ہے وہ خانہ کعبہ ہو گیا. آپ کی خواہش تھی شدید ترین, کیونکہ اس کی بہت ساری وجوہات تھیں. ظاہر ہے خانہ کعبہ ایک اللہ کا گھر, اس کی طرف پہلے بھی نماز پڑھی جاتی تھی, اور دوسرے یہ کہ ابھی بیت المقدس کی طرف منہ کرنے کی وجہ سے اس طرف پیٹھ ہو جاتی تھی. تو بہت ساری ریزن تھی. اور یہ جو یہود تھے ان کو بھی اچھی طرح یہ بات معلوم تھی کہ آخری نبی کا جو قبلہ ہے نا وہ خانہ کعبہ ہوگا. ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ جو آخری نبی آئیں گے ان کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اب یہاں پر جو اللہ تعالیٰ ہیں ایک پیشن گوئی فرما رہے ہیں کہ ان قریب کیا ہوگا کہ قبلہ میں خانہ کعبہ کو بنا دوں گا دوبارہ. تو جب بناؤں گا تو ایک عجیب ہی شور اٹھے گا, جب بناؤں گا تو ایک عجیب شور اٹھے گا. بے وقوف لوگ کہیں گے لوگوں میں سے کہ کس کو پھیر دیا, اعتراض کریں گے لوگ. کعبے کو جب میں قبلہ قرار دوں گا, حکم آئے گا تو بہت شور ہوگا, بہت پروپیگنڈا ہوگا, بڑی باتیں ہوں گی. تو جو بے وقوف لوگ ہیں لوگوں میں سے وہ تم پر باتیں بنائیں گے, اعتراض کریں گے کہ ما ولاہم عن قبلتہم, مسلمانوں پہ اعتراض کریں گے کہ کس نے ان کو ان کے قبلے سے پھیر دیا. یعنی وہ کہیں گے بیوقوف لوگ سفہا کہ کیا ہے یہ تو مسلمانوں کا قبلہ ہی بار بار چینج ہوتا رہتا ہے. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت میں ہی شک ڈال دیں گے کہ کیسے نبی ہیں کہ قبلہ ہی بار بار چینج کرتے رہتے ہیں اپنا, کبھی کدھر منہ کر کے نماز, کبھی. حالانکہ اچھی طرح جانتے تھے یہود کہ آخری نبی کا قبلہ خانہ کعبہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ یہ ہوگا, کہ بے وقوف لوگ کہیں گے جب یہ حکم آئے گا کہ کس نے پھیر دیا ان کو, مسلمانوں کو ان کے قبلے سے جس کے اوپر یہ پہلے تھے. ما ولاہم عن قبلتہم, جس کے اوپر یہ پہلے موجود تھے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جس کے اوپر وہ پہلے تھے. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ, اچھا صفحاء جو یہاں پر لفظ آیا ہے اس کے اندر اس سے مراد سبھی ہیں, یہود بھی مراد ہیں, مشرکین بھی مراد ہیں, منافقین بھی مراد ہیں, کیونکہ سبھی نے یہ پروپیگنڈا اور شور مچایا تھا کہ قبلہ جو ہے اس کو بدل کیوں دیا گیا, اور مسلمانوں کا تو قبلہ بار بار چینج ہو جاتا ہے, یہ سبھی نے کہا تھا. تو صفحاء سے مراد پھر آپ دونوں تینوں لے سکتے ہیں, یہود بھی, خاص طور پہ یہود مراد ہیں, لیکن ویسے مشرکین اور منافقین سب شامل ہیں. اور میں نے آپ کو بتایا ہے کہ صفحاء کم عقلی کی بنیاد پر ہوتا ہے یا کم علمی کی بنیاد پر ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کہہ رہے ہیں کہ جب ابھی آگے حکم آئے گا کہ قبلہ دوبارہ ہمیشہ کے لیے خانہ کعبہ کو اللہ تعالیٰ بنا دیں گے اور اس کو مسلمانوں کی تحویل میں بھی دے دیں گے, تو سیقولو ان قریب کہیں گے صفحاء, نادان بیوقوف لوگ, من الناسی لوگوں میں سے شور مچائیں گے کہ پروپیگنڈا کریں گے, غلط فہمیاں پھیلائیں گے کہ ما واللہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا, کس نے پھیر دیا مسلمانوں کو کہ جس کے اوپر یہ پہلے تھے, اس قبلے سے کس نے پھیر دیا. یعنی ان کا تو بار بار قبلہ ہی چینج ہو جاتا ہے, یہ کیسا دین ہے, کیسے رسول ہیں, یہ غلط فہمیاں پھیلائیں گے. پھر اللہ تعالیٰ بہت ہی خوبصورت جواب سکھا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور مسلمانوں کو کہ آپ ان کو جواب دے دیجیے گا. اور اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی خوبصورت اور حاکمانہ جواب آ رہا ہے, حاکمانہ, کہ آپ ان کو جواب دیجیے گا کہ قل للہ المشرق والمغرب, آپ کہہ دیجیے گا کہ مشرق بھی اللہ کی ہے اور مغرب بھی اللہ کی ہے, ساری سمتیں اسی کی ہیں, مالک الملک ہے. سمت کی کوئی اہمیت نہیں, اہمیت اس بات کی ہے کہ حکم کس کا ہے, وہ جس طرف چاہے حکم دے سکتا ہے, مشرق بھی اس کی, مغرب بھی اس کی, جدھر چاہے رک کر کے نماز پڑھنے کا حکم دے دے. تو مالک ہے, وہ ملک ہے, ساری ملکیت اس کی ہے. تو سمت کی اور ڈائریکشن کی اہمیت نہیں ہے, اہمیت اس بات کی ہے کہ حکم کس کا ہے.
تو آپ بتا دیں اہمیت ہمارے لیے اللہ کے حکم کی ہے، اسی کے لیے مشرق اور مغرب ہے. پہلے اللہ تعالیٰ نے بیت المقدس کو قبلہ بنانے کا حکم دیا، ہم نے دل سے قبول کر لیا. اب خانہ کعبہ کو قبلہ بنا دیا، وہ بھی ہم نے دل سے تسلیم کر لیا. تو یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے، یعنی جو طالب ہوتا ہے اس کو سیدھی راہ دکھا دی جاتی ہے. وہ سیدھی راہ کیا ہے؟ کس کو سیدھی راہ کہا جا رہا ہے؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنا، چاہے حکم تبدیل کر دیا جائے، ایک حکم کے بعد دوسرا حکم لایا جائے، حکم کی تبدیلی جو ہے وہ سیدھی راہ، اس کے اوپر فوراً عمل کرنا، یہ سیدھی راہ ہے. تو اللہ تعالیٰ بڑا حاکمانہ جواب سکھا رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کے لیے مشرق اور مغرب، تم کون ہوتے ہو بھائی؟ چاہے وہ بیت المقدس کر دے یا وہ خانہ کعبہ کر دے نا، جس کو جس طرف چاہے کر دے، ساری سمتیں اس کی ہیں، اور ہم تو اس کے فرما بردار ہیں، تو ہم سیدھی راہ پر چلتے ہیں. یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ حکم بھی دل سے قبول تھا اور یہ حکم بھی دل سے قبول ہے. تو یہاں پہلی آیت جو ہے دوسرے پارے کی، اس سے بھی ہمیں کچھ باتیں پتہ چلتی ہیں. نمبر ایک تو یہ کہ اللہ کا علم کامل ہے، تو اس کو پتہ ہے کہ آئندہ کیا ہوگا. تو اللہ تعالیٰ پیشن گوئی کر رہے ہیں کہ میں حکم دوں گا تو یہ سب ہوگا، بہت شور اٹھے گا اور بیوقوف لوگ ایسے ایسے باتیں کریں گے قبلے کی تبدیلی پر. عالم علام الغیوب ہے نا، اس کو پتہ ہے، انہوں نے پہلے ہی بتا دیا کہ ایسا ہوگا، تم لوگ مینٹلی پریپیئر ہو جاؤ، لیکن تم نے اللہ کے حکم پر عمل کرنا ہے. دوسری بات یہ پتہ چلتی ہے کہ اللہ کے حکم پر جو آبجیکشن اٹھانے والے، اعتراض اٹھانے والے کون ہوتے ہیں؟ ویسے کرنے والے سفہا ہے. اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں نا، دیکھیں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سفہا جو ہیں وہی شور مچائیں گے اللہ کے حکم کے اوپر. تو یہ بات پتہ چل رہی کہ اللہ کے حکم پر جو آبجیکشن اور اعتراض اٹھانے والے، ویسے کرنے والے کیا ہیں؟ سفہا ہیں. پھر نمبر 3 ہمارے لیے ایک بہت ہی اہم سبق ہے اس میں، کہ کبھی ہمارے ساتھ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ہمارا قبلہ چینج ہونے لگتا ہے. کیسے؟ دین کی سمجھ آنے لگتی ہے، شخصیت کا قبلہ چینج ہونے لگتا ہے. جب دین کی سمجھ آنے لگتی ہے، آخرت کی طرف توجہ ہو جاتی ہے، انٹرسٹ بدل جاتے ہیں، اپنے کام بدل جاتے ہیں، آپ کی جو پرائرٹیز ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں، تو پھر اعتراض بھی ہونے لگتے ہیں. کبھی کوئی کہتا ہے کہ یہ کیا کر رہی ہو، اس وقت تو تم اور بھی بہت کچھ کر سکتی تھی، کچھ اپنی پڑھائی کو امپروو کر لیتی ہیں، کوئی ڈگری لے لیتی ہیں، اور ابھی تو بچے چھوٹے ہیں، وہ بھی تو تمہارا فرض ہے. یہ سب باتیں میں نے سنی ہوئی ہیں لوگوں کے لیے. ابھی تو بچے چھوٹے ہیں تو امی منع کرتی ہیں کہ ابھی تو تمہارا فرض بچوں کے اوپر توجہ دینا ہے، یہ تو بعد کے کام ہیں، یہ تو بڑھاپے میں کرنے کے کام ہیں، ہو جائیں گے، ابھی اور پڑھ لو، بچوں کو شوہر پر توجہ دو، کیریئر بنا لو، اور ابھی کچھ اور اس ٹائم میں تو آپ بہت کمائی کر سکتے ہیں. خاص طور پر ڈاکٹرز کو یہ کہا جاتا ہے، میں نے بھی سنا ہے کافی، کہ یہ وہ بھی تو اچھا کام ہے، وہ بھی تو انسانیت کی خدمت ہے. انسانیت کی خدمت، لیکن آج کل انسانیت کی خدمت کون کر رہا ہوتا ہے؟ تو بہت زیادہ پیسے لیے جا رہے ہوتے ہیں. تو بہرحال پھر بھی اگر اچھا کام ہو بھی تو آخرت کے حساب سے اگر آپ بیلنس کریں گے تو ساتھ ساتھ یہ کام کرنا بہت ضروری ہے. تو اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. تو ہمارے لیے بھی اس آیت میں تسلی ہے کہ ایسے اعتراضات کو دل پر نہ لگائیں. کیوں دل پر نہ لگائیں؟ کیونکہ بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں انہوں نے اس چیز کا مزہ ہی نہیں چکھا، ان کو پتہ ہی نہیں. قرآن کو دل میں اتارنے کا مزہ، اس کا نشہ، قبلہ اللہ کی ذات کو بتانے کا مزہ چکھا ہی نہیں. تو ان کی باتوں کا کیا برا منانا اور کیا دل پر لینا؟ اپنا قبلہ درست رکھیں، چینج کرتے رہیں. پھر یادی من یشاء کا جو لفظ آیا ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے سیدھی راہ دکھا دیتا ہے. تو جس کا یہ طریقہ ہوتا ہے کہ اللہ جس طرف اس کو موڑ دے وہ اس طرف مڑ جائے. تبت اللہ جو چڑھانے میں لگا ہوا ہو، جو اپنے کو لاہن و لہو مسلمون بنانے میں لگا ہوا ہو، تو اس کو پھر اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستے کھول دیتے ہیں اور اس کے لیے صراط مستقیم کا ملنا آسان ہو جاتا ہے. تو اہم ترین سبق ہے ہمارے لیے ان آیات میں، اگر اس کو دل میں اتارا جائے تو وہ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. وربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.